سامعین اکرام، آج کا جو پروگرام ہے اس کو ہم نے خاص طور پر ترتیب دیا ہے علم کے حوالے سے، اور آج ہم جو بات کریں گے وہ علم، تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو آج مہمان گفتگو میں شریک ہوں گے ہماری خاص ایک شخصیت ہیں، اور وہ پہلے بھی آ چکے ہیں۔ اب ان کی تعریف کے لیے میرے پاس شاید الفاظ بھی نہ ہوں، آپ بہت اچھے طریقے سے ان کو جانتے ہیں۔ جناب اعجاز علی صاحب موٹیویٹر ہیں، کالم نگار ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ موریلٹیز کے نام سے وہ ایک ادارے کے روح رواں بھی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ اور اگر آج ہم ان سے جو ہے وہ تعلیم پر بات نہ کریں تو یہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کو جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں، اور آپ ان سے سوالات بھی کر سکتے ہیں، اور وہ بالکل ہی آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے 0442521105 04425211105۔ آپ ہمیں فیس بک کے پیج ریڈیو آواز پر بھی سن رہے ہیں اور radioawaz.com پر بھی سن رہے ہیں۔ بالکل آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں 0312696332۔ جی آپ ہمیں میسج بھیج سکتے ہیں جی، اور اپنے میسج میں جو ہے آپ ہمیں سوال بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ کر لیجئے 0312696332۔ جی سب سے پہلے سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، آج جو ہے ہم بات کرنے جا رہے ہیں علم پر اور تعلیم پر اور تربیت پر، اور میرے سامعین اکرام جو کہ ریڈیو آواز FM 105.4 کو بڑے شوق سے سنتے ہیں، وہ اس پروگرام کا بڑا شدت سے انتظار کرتے ہیں جو کہ اوپن فورم کے نام سے مشہور ہے۔ اور کیونکہ آج آپ نے آنا تھا تو جو سوشل میڈیا پر بھی آپ کا ذکر ہوا تو چند دوستوں نے مجھے کال کیا اور پوچھا کہ آج کون مہمان ہے، تو میں نے کہا جی اعجاز علی صاحب مہمان ہیں۔ تو ایک تو آپ کا جو ادارہ ہے موریلٹیز میں، کیونکہ تھوڑا سا بتاتا چلا جاؤں سامعین اکرام کو کہ موریلٹیز جو ہے، اگر ہم اسے عام اردو زبان میں اخلاقیات کی بات کریں تو یہ ادارے کا نام بھی ہے، اور یہاں پر جو بات کی جاتی ہے وہ بھی اخلاقیات کے حوالے سے ہی ہے۔ تو آپ اس کے روح رواں بھی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو رن کر رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آج جو ہے آپ تعلیم کے حوالے سے پہلے بتائیے کہ تعلیم کیا ہے، اور پھر علم کیا ہے، اور پھر تربیت پر بھی ہم جائیں گے، اور ہم بالکل کال لیں گے اپنے سامعین اکرام کی۔ بالکل آپ کال کر سکتے ہیں جی 0442521105 04425211105۔ اعجاز علی صاحب معروف موٹیویٹر ہیں جی، کالم نگار ہیں، اور ایک اچھے ادارے کے ساتھ بھی منسلک ہیں۔ میں یہاں پر اگر اس بات کا ذکر کروں تو وہ بینکر ہیں تو وہ بھی بھیجا نہیں ہوگا، اور بڑے اچھے طریقے سے وہ اپنی ملازمت کو بھی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن ان کا یہ جو شوق ہے بطور کالم نگاری انہوں نے جو ہے اپنی زمانہ طالب علمی سے شروع کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج وہ ایک اچھا ادارہ رن کر رہے ہیں۔ نئی نسل کو تربیت کے لیے یہ ادارہ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے، اور اسی ادارے کا ہی اگر میں کہوں کہ فیض ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ نوجوان جو ہیں وہ کالز کرتے ہیں، ان سے باقاعدہ رابطہ کرتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ جو ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ اعجاز علی صاحب سے کس طرح رابطہ کیا جا سکتا ہے، ان کے لیکچرز کو کیسے سنا جا سکتا ہے۔ بالکل آج ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ آج اعجاز علی صاحب ہمارے ریڈیو کے پروگرام میں موجود ہیں، اوپن فورم میں موجود ہیں، اور وہ آپ کو جو ہے اپنے ایک مخصوص انداز میں جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ علم کیا ہے اور تعلیم کیا ہے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے مدرسی چور صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی اتنی عزت افزائی کرتے ہیں، یہاں پہ بلاتے ہیں اور سامعین سے رابطہ کرنے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں، تو میں اس لیے آپ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسرا مدرسہ صاحب جو بات ہم علم کے اوپر کر رہے ہیں، بیسیکلی اس کو زیادہ امپورٹنس ہم اس لیے دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو ایک تو عقل دی، اور
دوسرا علم دیا. ہم نارملی یہ بڑی دیر سے ہم بھی سنتے ہیں، آپ بھی سنتے آئے کہ ایک جانور اور انسان کے اندر مین فرق کیا ہے. تو نارملی ہم یہ سنتے ہیں کہ جی انسان کو اللہ نے عقل دی اور جانوروں کو نہیں دی. لیکن یہ آدھا جواب ہم سنتے چلے آ رہے ہیں اور اس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ عقل کے ساتھ ساتھ اللہ نے علم بھی دیا. جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ جی آپ ایک انسان کو بنا رہے ہیں جو دنگا فساد کرے گا، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں پرلمپک میں جس کا ذکر ہے، تو وہاں پہ جو مین چیز جس نے ڈفرینس کریٹ کیا ایک انسان میں اور ایک فرشتے کے اندر، وہ علم ہی تھا. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کچھ چیزوں کے نام تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے ہمیں علم دیا. اب وہ جب آدم علیہ السلام بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا تو انہوں نے وہ جواب دیا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عقل کے ساتھ ساتھ علم جو ہے وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس ڈفرینس کے اندر جب ہم انسان اور جانور کا کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر عقل کے ساتھ ساتھ علم کو اگنور یا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور پھر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی علم ہے کیا. جب ہم قرآن مجید اسٹڈی کرتے ہیں یا حدیث کا حوالہ لیتے ہیں یا ایون اسلامک اسٹیٹر جتنا بھی ہم لیتے ہیں، وہاں کے اندر ہمیں تعلیم کا ورڈ نہیں ملتا، تعلیم کا لفظ نہیں ملتا، علم کا لفظ ملتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نارمل پڑھنا اور علم تک پہنچنا یہ پورا پروسیس ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بیسیکلی کون سا علم ہے جو ہمیں فائدہ دیتا ہے. اور دوسری چیز اگر میں یہاں ایک مثال دے دوں سامعین کو کہ ہم کوئی بھی الیکٹرانک چیز، کوئی موبائل، کوئی گاڑی، کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک ہمیں مینول دیا جاتا ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے کہ اس کو چلایا کیسے جائے گا. اور وہ مینول نارملی ہم نہیں پڑھتے، لیکن کیونکہ روٹین میں چیزیں یوز ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم دوسرے لوگ جو آلریڈی استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے لے لیتے ہیں یا خود اس کے اوپر پریکٹیکلی جب کام کرتے ہیں تو اس کا ہمیں علم ہوتا جاتا ہے. اب چھوٹی سی چیز کے لیے تو ہم ایک چیز کو اتنی زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں، مطلب ایک بندے کو تب تک آپ گاڑی کے قریب نہیں آنے دیتے جب تک اس کے بارے میں اس کو پوری انفارمیشن نہیں ہوتی، وہ اس کو چلانا نہیں جانتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مینول کافی نہیں ہوتا، ساتھ میں ایک انسٹرکٹر بھی ہوتا ہے جب آپ اس کو اسٹارٹ نہیں کرتے. تو اس طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو پیدا کر کے ایسے نہیں کہ چھوڑ دیا، اس کی رہنمائی کے لیے ود دا پیسج آف ٹائم اپنے پیغمبر بھی بھیجے بتانے کے لیے، اور صحیفے اور الہامی کتابیں بھی بھیجے. اب جو الہامی کتاب ہے وہ ہمیں دی، اس کو آپ کمپیئر کر لیں کہ جس طرح سے ہم ایز اے مینول بات کرتے ہیں، اس میں زندگی کے ہر مسئلے کا، اس دنیا کی ہر چیز کا ذکر اور ہر چیز اس میں بتا دی گئی، اس کا بھی بتا دیا گیا. اس کو مزید سمجھانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا. تو بہت ساری پھر چیزیں جو ہیں جب ہم انڈرسٹینڈنگ میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو ہم پھر ان چیزوں کو تب پیچھے رہتے ہیں جب ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں. ایک اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے جو میں پہلے بتاتا چلوں کہ تعلیم اور علم جو ہم نے پہلے بات کی کہ اس میں میجر فرق کیا آتا ہے. وہ سب تعلیم ایک پروسیس ہے. تعلیم کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، ابتدائی ہے، اعلیٰ تعلیم ہے، پھر اس سے اعلیٰ چلتا رہتا ہے. علم میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. علم کسی چیز کا آپ کو یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ الگ بات ہے کہ وہ آپ غلط بھی لے سکتے ہیں، صحیح بھی لے سکتے ہیں. تو تعلیم جب آپ لیتے ہیں اس کے ساتھ جب تربیت آتی ہے تو پھر وہ علم بنتا ہے. اور پھر اگر ہم اس کو انسان تک لے کے جائیں تو علم کے ساتھ جب ادب آتا ہے تو پھر آپ پیور انسان کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ورنہ آپ روٹین میں بھی الفاظ سن رہے ہوتے ہیں کہ ہیں تو سارے انسان، لیکن وہ کوئی اگر غلط طریقے سے بیہیو کر رہا ہوتا ہے تو ہم بھی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یار آپ انسان ہو یا جانور ہو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب تک ہم ادب کا عنصر چھوڑ دیں گے تب تک علم سے فائدہ لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. جب تربیت آئے گی تو ہم نالج یعنی علم کی کیٹیگری میں پہنچیں گے. اور جب آپ علم کے ساتھ اس ادب کو لے کے آئیں گے تو پھر آپ انسان کا جو ایک جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا
وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اچھا پھر انسان ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں آیا ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ رول پلے کرنا ہے۔ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رول رکھا ہوا ہے۔ سارے ڈاکٹر نہیں ہو سکتے، سارے انجینئر نہیں ہو سکتے، سارے تاجر نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس کائنات کو اتنے اچھے طریقے سے خوبصورتی سے چلا رہا ہے، تو یہاں پہ ہر بندے کا رول ایک ڈفرینٹ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے طور پہ کچھ بھی پلاننگ کرتے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیچر کی بھی پلاننگ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے آپ کو آپ مولڈ بھی کرتے جاتے ہیں۔ اچھا بیسیکلی اب انسان کا مقصد کیا ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان کا کوئی مقصد نہ ہو تو اس کے لیے دنیا ذرا مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ڈائریکشن سر اگر میں یہاں پر تھوڑا سا معذرت کے ساتھ کہ میں آپ سے آپ کی بات جاری تھی، میں چاہ رہا تھا کہ آپ نے شروع میں آغاز میں بات کی کہ فرشتوں اور انسانوں کے حوالے سے اور ابلیس کے حوالے سے، اور اگر ہم دیکھیں تو علم تو ابلیس کے پاس بھی تو ہوتا اور فرشتوں کے پاس تو ہے ہی، وہ تو نوری مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس، اور انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود ودیعت کیا یہ علم جو ہے، اور یہ پروسیس جو ہے یہ آہستہ آہستہ تو مکمل نہیں ہوا، کیونکہ تعلیم تو نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر جو ہے علم جو ہے اپنے بندے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ تو انسان جو ہے وہ برتر کس حوالے سے زیادہ ہوا؟ کیا وہ علم کی وجہ سے ہوا یا بطور انسان اسے برتر قرار دیا گیا؟ یہ ذرا تھوڑا سا ہمارے سامنے یہی چیز میں بتا رہا ہوں کہ جہاں پر ابلیس کی بات کی تو وہاں سے بھی ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ جی، نمبر ایک کہ عمل بھی اس کا تھا، علم بھی اس کے پاس تھا۔ جی، ادب کی وجہ سے لوگ مار کھائے۔ جب اس نے کہا کہ میں انسان کو سجدہ کیوں کروں جو مٹی سے بنا ہوا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ادب ایک ہونا چاہیے تھا وہ اس ادب کی وجہ سے گمراہ ہو گیا۔ اب اس کا سارا علم، اس کا سارا عمل فارغ ہو گیا۔ دوسرا سبق جو یہاں سے ہمیں لیسن ملتا ہے نا، وہ یہ ہے جو ہم آج بول رہے ہیں حقوق العباد کی اگر بات کریں کہ ایک انسان کی اہمیت دیکھیں کہ ایک جو بیسیکلی وہ جنات کا سردار تھا لیکن اپنی عبادت اور ریاضت میں اس کو یہ رتبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی فرشتوں کے ساتھ رکھا ہوا تھا، بیسیکلی وہ جنات کا سردار تھا۔ اتنی عمل اتنی عبادت اس نے کر لی، لیکن ایک انسان کی توہین کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ابلیس کہہ کے وہاں سے نکال دیا جنت سے۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ادب نہیں تھا اس کے، جی بالکل، سب سے بڑی بات تھی۔ جی، علم چاہے جتنا مرضی تھا، اس کے اندر ادب نہیں تھا، ایک اس نے حکم نہیں مانا اللہ تعالیٰ کا، تو انسان جو بندہ حکم اسی کا ہی نہیں نا مانتا جس کے ادب نہیں ہوتا۔ بہت اچھا، ورنہ ادب کے لیے حکم کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ادب یہی ہوتا ہے، مطلب اگر آپ کے والدین ہیں اور جو فرما بردار بچے ہوتے ہیں یا ان کا بہت زیادہ ادب کرتے ہیں تو وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس ٹائم میرے والد صاحب کو یا والدہ کو ضرورت کس بات کی ہے، تو وہ ان کے کہنے کا انتظار نہیں کرتے۔ یہی ادب کا اللہ مقام ہے۔ اور آج سے ہم کچھ عرصہ پہلے اگر چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اساتذہ کرام ہمارے یا علماء کرام، ان کے ادب کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جو شاگرد تھے ان کے جوتے تک اٹھا کے ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے۔ اور آج جب ہم اسٹیج میں آئے ہیں، ہم ادب اگر ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ والدین کا ہو، چاہے وہ اساتذہ کرام کا ہو، چاہے وہ علماء کرام کا ہو، تو ہم لوگ اسی وجہ سے اپنی زندگیوں میں سکون بھی ختم کر بیٹھے ہیں اور ٹینشن میں بھی آ گئے اور کامیابی بھی نہیں حاصل کر پا رہے۔ جی سر، یہ اسی بات کو بھی ہم، کیونکہ آگے میں چاہ رہا تھا کہ آغاز میں ہم نے جو آپ نے بات کو چھیڑا ہے اس کو سامعین کے ذہنوں میں کوئی سوال ایسا نہ رہ جائے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ تعلیم آج کل جو ہے تعلیم بہت ہے اور شاید علم شاید اس حد تک نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ کمی ہے وہ ہے ادب کی۔ اور ہم بات کر رہے تھے ابلیس کو نکالے جانے کی، اور آپ نے کہا کہ ادب نہ کرنے کی بنا پر وہ جو ہے نکالا گیا، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ تو آج کل جو ہے ہمارے ہاں جو ہے اساتذہ کا احترام، علماء کرام کا احترام، بزرگوں کا احترام بالکل ختم ہو گیا ہے۔ میں ایک محفل میں تھا تو وہاں پہ ایک استاد تھے ہمارے بہت ہی عزیز تھے، تو ایک ہمارے دوست جو ہیں وہ ان کو کچھ برا بھلا کہہ رہے تھے، تو میں نے جو ہے باقاعدہ طور پہ اسی وقت جو ہے وہ اس کو احتجاجاً میں نے جو ہے ان کی بات کو کاٹا، اور میں نے کہا کہ جی اگرچہ وہ اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ جو ہے اپنے استاد کو اس الفاظ سے یاد کریں۔ وہ شاید کسی محفل میں انہوں نے کسی طریقے سے ان کے جو ہے وہ کچھ ان کے عزت کے لیے کچھ الفاظ نہیں بولے تھے،
اور میں نے کہا کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو تو آپ کو ساری عمر ہی وہ آپ ان کے طالب علم ہی ہو، اور ہم انسان ساری عمر طالب علم ہی رہتا ہے، اور آپ اس استاد کے بھی آپ ہمیشہ شکر گزار ہی رہو اگر انہوں نے نہیں بولا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ استاد ہے تو ہم نے اس کا ادب کس حد تک کرنا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، ہم رسوا ہو گئے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں آتا، ہم محنت بہت کرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ادب کی کمی ہے، اور اس ادب کی کمی کی وجہ سے اب جو ہمیں معاشرے میں جو ہے وہ بے چینی نظر آتی ہے. جی سر، آپ آگے بات کو جاری رکھیے. جی، ادب کے حوالے سے پہلے بھی شاید ہم نے کہیں ذکر کیا تھا کہ ہم جاپان کو آج دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجیکلی اکنامکلی اتنی ترقی کر چکا ہے. اگر ہم اس کی بیس میں جاتے ہیں تو جس بھی آپ ملک کی بیس میں جائیں گے تو وہاں پہ علم اور ادب کا بڑا عنصر نظر آتا ہے. جاپان کا ایک وہ ابن انشا کا بھی واقعہ ہے کہ وہ جب وہ ٹوکیو یونیورسٹی کے وزٹ پہ گئے تھے تو وہاں سے ان کی کانفرنس تھی. جب وہاں سے وہ فری ہوئے تو وہ وہاں کے جو اساتذہ تھے ٹوکیو یونیورسٹی کے، ان کے ساتھ وہ بات کرتے کرتے باہر تک آ گئے. تو باہر کھڑے ہو کے جب وہ کچھ آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے کچھ بچے چھلانگے لگا کے گزر رہے ہیں. تو ابن انشا یہ پوچھے بغیر رہ نہ سکے. انہوں نے پھر وہاں کے جو اساتذہ سے ان سے پوچھا کہ یہ بچے چھلانگے لگا کے کیوں جا رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم جہاں پہ کھڑے ہیں اور سورج کی وجہ سے ہمارا سایہ پیچھے آ رہا ہے، تو بچے ادب کی وجہ سے اس کے اوپر پاؤں نہیں دینا چاہتے کہ میرے استاد کا سایہ ہے. سر ادب آپ جہاں بھی کرتے ہیں وہیں سے آپ کو فیض بھی. اور دیکھیں سر کہ ہم ان اقوام کا خاص طور پر ہم جو ذکر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ان کے اندر اخلاقیات نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، لیکن شاید وہ ان قوموں نے ہم سے بہت کچھ سیکھ لیا، ہمارے دین سے بہت کچھ حاصل کر لیا، اور ہم لوگ جو ہیں ان سب چیزوں کو بھلاتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے اندر جو ہے یہ چیزیں کم ہو گئی. ہم لوگوں میں تعلیم حاصل کرنے کا تو رجحان بڑا ہے، اور لیکن علم اور تربیت کا جو ہے وہ ہمیں فقدان نظر آتا ہے. اور ہمیں مختلف جو ادارے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں ہر شہر میں موجود ہیں، اور بڑے پرائیویٹ ادارے موجود ہیں، اور میں اگر یہ کہوں کہ 5,000 4,000 سے فیس سٹارٹ ہو کر 2.5-3 لاکھ تک کے ادارے موجود ہیں جو سالانہ فیس لے رہے ہیں، جو ہمارے شہر اس وقت ضلع اکاڑا میں موجود ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علم اور تربیت کی جو ہے وہ کمی ہوگی. جی سر، اپنی بات کو آگے جاری رکھیں. جو سب جو بیسیکلی یہ کلمیہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے اوپر یہ صرف سمجھ لینا کافی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے. غیر مسلمانوں کو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مسلمانوں پہ ہے بھی اور مومنین کے پاس بھی ہے، لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے وہاں پہ جب انسان کو مخاطب کیا تو وہاں مسلمان اور مومن کا ذکر نہیں کیا. کچھ چیزوں کے اوپر جیسے ہم پہلے بھی ایک دفعہ کسی والے سے ذکر کیا تھا کہ جہاں مسلمان کو مخاطب کیا ہے وہ چیزیں مسلمان کے لیے ہیں، جہاں پہ انسان کو مخاطب کیا ہے تو پھر وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو اس کی. جیسے مطلب لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اب یہاں پہ یہ کوئی لمٹ نہیں لگائی کہ ایک غیر مسلم کوشش کرے گا تو اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ بنایا تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ساری مخلوق تو اسی ذات کی ہے، لیکن کچھ چیزوں میں اللہ نے انسانوں کو مخاطب کیا اور کچھ جگہ کے اوپر مسلمان اور مومنین کو مخاطب کیا. تو ہمیں یہ چیز زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر چیز کے اوپر صرف اسی تقیے کے اوپر یا اسی دعا کے اوپر نہ رہیں کہ کوشش ہی نہیں کریں. دعا اور رحمت کا ہمارے اوپر تب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں مطلب کہہ رہا کہ آپ بالکل کرو ہی کچھ نہیں اور رحمتیں آئیں گی، بلکہ جو وسائل آپ کے پاس ہیں. بیسیکلی میں نے 2 باتوں کو اکثر یہ مینشن کر کے ہی بتاتا ہوں کہ حدیث شریف ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور پھر عمل کے لیے جو بات ہے وہ قرآن مجید کی آیت جو ہم نے بھی پڑھی لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اگر ہم ان دونوں کو ملا کے مفہوم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ چلتا ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ کوشش کرنا یہ ہر انسان کے اوپر فرض ہے، اور رزلٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اب انفارچونیٹلی ہمارا مسئلہ کیا ہے یا ہم ٹینشن ڈپریشن میں کیوں آتے ہیں؟
کہ ہم ان دونوں کو یا تو کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں یا کسی ایک کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رزلٹ کے اوپر بڑے فوکسڈ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب دوسری ایک چیز جو ہمیں سب سے زیادہ میں اس حوالے سے ذکر کروں گا کہ علم کی اہمیت کے اوپر بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل رک جاتے ہیں سوائے 3 کے۔ وہ 3 کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی کہ کوئی ایسا آپ نے کام کر دیا جو جاری ہے، کوئی پانی والا نل لگا دیا فار ایگزامپل، کوئی ایسی چیز جو لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے اور اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ دوسرا مفید علم۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ علم کی کتنا زیادہ فوکس ہے، اور علم بھی یہ بھی ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ کون سا علم، مطلب وہ نہیں کہ آپ علم لے لیا اور اس کا غلط استعمال شروع کر دیا۔ اس کا میں امام غزالی رحمۃ اللہ کے قول سے بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا علم کے حوالے سے۔ اور تیسرا، اس کو حدیث کو مکمل کر دیتے ہیں کہ تیسرا کیا کہا کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ مطلب یہ کہ انسان کے مرنے کے بعد یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچاتی رہے گی۔ تو یہاں سے بھی ہمیں علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب اصل علم ہے کیا؟ ایک تو ہم نے پہلے بتایا کہ تعلیم سے تربیت، پھر علم سے ادب، پھر انسان، اور پھر انسان کا کوئی نہ کوئی زندگی میں مقصد ہونا۔ اور ایک کامیاب یا اچھا مقصد وہ نہیں ہوتا وہ جو صرف اپنے آپ کے لیے سوچتے ہیں۔ آپ کا اچھا مقصد وہ ہوتا ہے جو آپ اللہ کے بنائے ہوئے دوسرے انسانوں کے لیے بھی سوچتے ہیں، وہ آپ کا مقصد ہے۔ جب آپ اس پروسیس کے، ایک تعلیم سے لے کے اس پروسیس تک پہنچتے ہیں تو آپ ایک کامیاب انسان بنتے ہیں۔ کیونکہ اگلی ایک بات بھی ہم یہاں مینشن کرتے ہیں کہ جب تک آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے، آپ اچھے مسلمان بھی نہیں بن سکتے۔ اگر آپ نے اس طرح سے مثال دی غیر مسلم دنیا کی، ہم ہی لوگ جب وہاں سے آتے ہیں تو بڑی تعریفوں کے پل پاتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان تو نہیں ہیں، اسلامی تعلیمات کو عمل بھی نہیں کر رہے جو ہماری عبادات کی ہیں۔ باقی وہ ساری جو اخلاقیات کی باتیں بیسیکلی تو اسلام ہی ہمیں وہ سارا کچھ بتا رہا ہے، جیسے جھوٹ نہ بولنا، بے ایمانی نہ کرنا، ملاوٹ نہ کرنا، غلط کام نہ کرنا، برائی سے بچنا، یہ سارا کچھ اسلام ہمیں بتا رہا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کو نہیں سمجھ رہے، ہم اس کو اپنی زندگی میں نہیں لا پا رہے۔ ہم صرف اتنے پہ ہی اس کے اوپر مطمئن ہیں کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی ذات بخش دے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں 2 طرح کے لوگ انسان کو بتا رہے ہیں نا سر۔ اصل میں ہم نے، میرے خیال میں ہم نے معاملات اور عبادات کو بھی الگ کر دیا ہے، جی۔ اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے آپ سے۔ بالکل سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز FM 105.4 اوپن فور محمد مظہر شید چودھری کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں معروف موٹیویٹر ہیں، کالم نگار ہیں، ایک ادارہ ہے موریلٹیز کے نام سے چلا رہے ہیں، اور یہ اس کے روح رواں ہیں جی۔ اور بالکل آج ہم ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں علم کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے۔ ابھی ہم مزید ان سے گفتگو کریں گے، اور لیکن ہم وقفے کی مجبوری ہے جی، بالکل وقفہ جو ہے وہ اشتہارات ہیں اور انہیں بھی چلنا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ وقفے کے بعد جو ہے سر آپ بالکل اس بات کو یہیں سے کیجیے گا جہاں آپ نے چھوڑا ہے۔ میں یہاں پر ذکر کرتا چاہوں سر الیگزینڈر فلیمنگ کا، لوئس پاسچر کا، اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن انہوں نے جو ہے جب یہ چیزیں ایجادات کی، جو کہ آج بھی ہم پینسلین ہے یا دیگر ادویات، ریبیز کے بارے میں بھی پچھلے دنوں جو ہے کل اور پرسوں جو ہے وہ مکمل اخبارات پر جو اور میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر جو ہے وہ کتے کے کاٹنے کے حوالے سے باتیں ہوتی رہی۔ تو ان لوگوں نے جو ہے وہ باقاعدہ میڈیسن بنائی، لیکن انہوں نے کوشش کی، اور جب یہ ان لوگوں کی کوششیں کامیاب ہوگی تو میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام کروانا چاہ رہا تھا، تو ہم انہیں یہ چیز جو ہے وہ دریافت کر لی۔ تو بالکل سر آپ یہ علم کے حوالے سے بات کیجیے گا، تعلیم کے حوالے سے بات کیجیے گا، تربیت کے حوالے سے بات کیجیے گا۔ ہم اس وقت جو ہے وہ ایک مختصر سے بریک کی طرف جا رہے ہیں جی۔ سامعین اکرام، ویلکم بیک۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز FM 105.4 اوپن فور محمد مظہر شید چودھری کے ساتھ۔ آج ہمارے مہمان ہیں اعجاز علی صاحب، معروف موٹیویٹر ہیں، کالم نگار ہیں، اور ایک ادارہ موریلٹیز کے نام سے چلا رہے ہیں، اور آج جو بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں تعلیم پر، علم پر، تربیت پر۔
جی سر، تعلیم کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے، اور اب جیسے کہ بہت ساری حدیث میں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تعلیم پر جتنا زور دیا گیا اور پھر علم پر جتنا زور ہے، سب سے زیادہ تو علم پر زور ہوا. تو علم پر جو ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک کہ ماں کی گود سے قبر تک یا گود تک جو ہے وہ تعلیم حاصل کرو، اور اسی طرح جو ہے تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے وہاں تک جاؤ چاہے تمہیں چین ہی جانا پڑے. تو بہت ساری احادیث ایسی ہیں. تو ہم لوگ جو ہیں شاید علم کے لیے اتنی تردد نہیں کر رہے. آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے سر؟ جی صاحب، پہلے تو میں یہ بھی بتاتے چلے سامعین کو کہ جی سر، ایک منٹ، میں یہ بالکل سامعین اکرام، بات اجاز علی صاحب کی کاٹنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہمیں بالکل کال کر سکتے ہیں 044-252-1105 پر، اور اجاز علی صاحب آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے. بالکل آج بات کیجئے، علم پر بات کیجئے، تعلیم پر بات کیجئے، تربیت پر بات کیجئے، اور علم اور تعلیم اور تربیت یہ کس طرح آپس میں ملتے ہیں، ان سے دونوں کے ملنے سے کیا چیز آتی ہے، وجود میں کیا چیز آتی ہے، پھر انسان کیا بنتا ہے، کس طرح انسان کو جو ہے وہ انسانیت کی معراج کو پہنچتا ہے. تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ ان کے سوالات کے جوابات آپ کو ضرور ملیں گے. اور آپ ہمیں جو ہے میسج بھی کر سکتے ہیں 0312-696-3372 پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 044-252-1105. جی سر، اب کنٹینیو. جی سر، کال آ گئی ہے، پہلے ہم سن لیتے ہیں کہ کون ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی 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 بہت شکریہ. ابھی آپ کو وہ جواب دیتے ہیں. آپ سنتے رہیے ریڈیو آواز FM 105.4. جی سر، وہ استاد کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ پہلے استاد اور آج کے استاد میں کیا فرق ہے. جی اس میں اگر میں ان شارٹ یہ فرق بتاؤں تو پہلے والا استاد رول ماڈل ہوا کرتا تھا، اور آج والا استاد میجورٹی کی اگر ہم بات کریں تو وہ ماڈل رہ گیا، رول ختم ہو گیا. یہی ایک میجر ڈفرنس ہے کہ پہلے والے استاد سے چاہے ہمیں تعلیم یا علم کا لیول نہیں اتنا مل رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادب، احترام، تربیت مل رہی تھی، جس کا ہمیں بینیفٹ بہت زیادہ ہو رہا تھا. اور ہم جتنا بھی جانتے تھے دوسروں کے لیے گڑھے کھولنے کا نہیں سوچتے تھے. ہم ہمیشہ دوسروں کا احساس کا جذبہ ہمارے اندر آج کی نسبت بہت زیادہ تھا. آج ہم میں آپ کو پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ تعلیم اور علم کے حوالے سے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. سب تعلیم میں اگر پڑھائی کے لحاظ سے بھی فرق دیکھیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیم کے اندر ہماری جو ایجوکیشن ہے، جو انفارمیشن ہے، بیسیکلی جو ایجوکیشن ہے وہ بک سے یا استاد سے جا رہی ہے وائٹ بورڈ کے اوپر، بلیک بورڈ کہہ لیں، ملٹی میڈیا، جو بھی ایک لیول ہے اسکول کا وہاں پہ چل رہا ہے، اور وہاں سے پھر اسٹوڈنٹ کی نوٹ بک پہ آ رہی ہے، اور اسٹوڈنٹ کی نوٹ بک سے پھر وہ رٹا چلتا ہے، اور جب پیپر ہوتے ہیں تو وہ ایگزامینیشن پیپر کے اوپر آ جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ ختم. مطلب وہ بچہ جو پڑھ رہا ہے اور پیپر دے کے اچھے مارکس پہ لے چکا ہے، لیکن اس کے اندر اس لیول کی انفارمیشن، اس لیول کا نالج نہیں ہے. اب بیسیکلی نالج کیا ہوتا ہے کہ وہ بک یا استاد سے جو انفارمیشن اس اسٹوڈنٹ کے برین میں، اس کے ذہن میں جو اس کے اندر سما جائے، وہ علم ہوتا ہے، جس کے لیے پھر اس کو بار بار یہ رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی ڈگریز ہر جگہ پہ نہیں بتانا پڑتا کہ یہ ڈگری دیکھ کے پتا چلے کہ یہ ایم اے ہے یا ماسٹر ہے یا ایم فل ہے یا ایم بی اے ہے. اس کی پرسنالٹی، اس کا وے آف ٹاکنگ، اس کی انفارمیشن بتائے گی کہ یہ بندہ کس کیلیبر کا ہو سکتا ہے. تو یہی ایک میجر ڈفرنس ہے ایجوکیشن میں اور نالج میں. اب یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آج اداروں کو اچھے لوگ نہیں مل رہے، اور دوسری طرف بے روزگاری بہت ہے کہ ہمارے جو نوجوان فارغ ہیں ان کو نوکریاں نہیں مل رہی. ایک یہ بھی بڑا اثر ہے. سر ایک اس میں اگر میں ایڈ کرتا جاؤں کہ استاد کے حوالے سے بات کی کہ آج کے دور میں جو ہے وہ ماڈل رہ گیا ہے، اکثر یہ بھی اب دیکھنے میں آیا ہے کہ جب وہ کسی اور شعبے میں فٹ نہیں ہوتا تو وہ کہتا چلو یار استاد بن. جی بالکل. آج کل یہ سب سے بڑا ہے کہ ایک بندے نے ایم فل کیا ہے اور وہ پہلے تو
سب سے پہلے کچھ انتظامی طور پہ کسی اعلیٰ عہدے کے لیے کوشش کرتا ہے، جیسے پی سی ایس ہے یا سی ایس ایس کے بعد لوگ جو ہیں وہ امتحانات دیتے ہیں، لیکن جب وہ یہاں سے کامیاب نہیں ہوتے، اگرچہ وہ شاید زیادہ بہتر جانتے بھی ہوں، ان کے پاس علم بھی ہو، لیکن جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں کسی وجوہات کی وجہ پر، یا ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ شعبہ نہیں رکھا تھا، تو جب وہ جو ہے آخر میں جو ہے وہ گھومتے گھماتے جو ہیں وہ کہتے ہیں چلو یار ہم کسی تعلیمی ادارے میں، چاہے وہ پرائیویٹ ہے یا کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جو ہے وہ ہم آ جاتے ہیں، پھر وہ وہاں پر وہ توجہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یار میں بننا تو کچھ اور چاہتا تھا، اب میں بن استاد گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شاید وہ استاد کو وہ اس قدر کی نگاہ سے ہی نہیں دیکھتے اس شعبے کو۔ پہلے کال لے لیتے ہیں سر، بالکل جی۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جی۔ کیا کرنا؟ تربیت کرنا۔ محفلہ پوچھ رہی ہیں کہ تربیت کرنا صرف والدین کا ہی کام؟ جی جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ بیٹا مقدس آپ کو ابھی جو ہے وہ سر جواب دیتے ہیں، آپ سنتے رہیے ریڈیو آواز FM 105.4۔ جی سر، یہ بیٹی نے مقدس نے فون کیا تھا، وہ پوچھ رہی ہیں تربیت کے حوالے سے۔ چلیں ہم ابھی تعلیم اور علم پہ تھے، ابھی ان کا کوشچن آ گیا تربیت کے اوپر بھی، چلیں ابھی ہم ان کا جواب دے دیتے ہیں۔ جی، بیسک جو مسئلہ ہوا ہے نا آج ہماری سوسائٹی میں، وہ یہی ہوا ہے کہ ہر بندہ اپنی ایک اسپیسیفائڈ ڈیوٹی کے اندر اپنے آپ کو مطلب ایک باؤنڈ کر کے اس سے آگے نہیں وہ جا رہا، اور اس میں اسپیشلی میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ رول مرد کا ہے۔ اب مرد ہماری سوسائٹی میں یہی صرف سوچ رہا ہے کہ اس کا کام بچوں کو کما کے دینا ہے اور بس، اس کے علاوہ اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ کو دیکھتا ہے، ایڈوائسز کو کم مانتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ہم خود سوئے رہے اور بچے کو کہیں کہ بیٹا اٹھ کے نماز پڑھ لو، تو شاید ہمارے کہنے پہ پڑھ تو لے گا، لیکن اس کے ذہن میں ایک سوال ضرور رہے گا کہ اگر یہ چیز اتنی ہی امپورٹنٹ ہے تو یہ خود کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس لیے بچے کے ذہن میں تو ہے۔ بچہ اگر اسکول میں جائے گا تو وہ ٹیچر کو جیسے دیکھے گا، ظاہر ہے کہ وہ اس کو اپنا استاد سمجھ رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو مجھے بتا رہا ہے کہ دنیا میں کامیاب کیسے ہونا ہے، یا کیسے میں نے انفارمیشن کسی چیز کے بارے میں لینی ہے۔ تو لہٰذا جو کچھ یہ میرے ٹیچر کریں گے یہ لہٰذا اچھا ہی ہے۔ اس لیے ٹیچر کا یہ جو ہم بات کریں کہ رول ماڈل ہونا بہت ضروری ہے، اور اس طرح سے ہونا کہ بچے اس کو پھر اس لحاظ سے لے کے چلیں۔ اس طرح سے ہی گھر میں جب بچہ آتا ہے تو والدین کا رول بھی اسی طرح سے ہی ہے کہ اگر آپ گھر کے اندر جھوٹ بولیں گے یا شاؤٹنگ کریں گے یا گالی گلوچ کریں گے، لڑائیاں کریں گے، تو پھر اس کا امپیکٹ بچوں پہ بھی آئے گا۔ تو بچوں کو پھر آپ کس طرح سے روکیں گے جب آپ خود ایسی حرکتیں کر رہے ہوں گے؟ مطلب نارملی آپ نے اکثر یہ آپ کہیں چلے جائیں اور نو کریں تو اکثر کوئی نہ کوئی بچہ آگے یہ بتاتا ہے کہ جی والد صاحب گھر پہ نہیں، اور کوئی جو سادہ مزاج بچے ہوتے ہیں وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ پاپا کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں۔ تو مطلب یہ والی سچویشن بھی آتی ہیں۔ باقی جو سب جو ہمارا ایکچولی ترقی نہ کرنا یا آگے نہ بڑھنے کا سب سے بڑی جو وجہ بنی ہے نا، وہ ہے ہم نے تعلیم کو تقسیم کر دیا دینی میں اور دنیاوی میں، جبکہ قرآن مجید میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں تعلیم دینی یا دنیاوی بائی سبجیکٹ نہیں ہوتی، اسلام میں نیت کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک سائنٹیفک ریسرچ بھی کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ نے وہ کچھ سائنٹسٹ کا نام لیا، وہ ایک الگ بات ہے، غیر مسلم ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو ہر چیز کے لیے اس کی اجر ہے، وہ کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے۔ اب اگر اس نے بایولوجی پڑھ لی یا لا کر لیا یا ڈاکٹر بن گیا، اب ہمارے لحاظ سے تو یہ دنیاوی تعلیم ہے، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اس کو میں نے استعمال کرنا ہے انسانیت کی بہتری کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، تو یہ کیا دنیاوی تعلیم ہوئی؟ یا اگر دوسری طرف ہم ایک اسلامیات کی تعلیم لے رہے ہیں یا قرآن و حدیث کی تعلیم لے رہے ہیں، لیکن اس میں ہماری نیت یہ ہو اس کی بیس کے اندر میرے اندر تکبر آ جائے، میں دوسروں کو نیچا سمجھنا شروع کر دوں یا مطلب پیسے لے کے فتوے دینا شروع کر دوں، تو کیا وہ دینی تعلیم رہے گی؟ اس کا مطلب یہ ہوا، اور اگر سبجیکٹ وائز ہوتی تو قرآن مجید تو ہر علم کا منبع ہے، اور چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو۔
اور اس کی مثالیں ہیں ہمارے پاس. جیسے ہم بایولوجی، جیولوجی، اس کو ہم کہتے ہیں یہ دنیاوی تعلیم ہے. اور یہ کیا بتا رہے ہیں؟ بایولوجی کیا بتا رہی ہے کہ بچے کی پیدائش کیسے ہوتی ہے. یہ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 200 سال، 250 سال، زیادہ لگا لو 300 سال ہو جائے گی بایولوجی کی عمر. قرآن مجید 1400 سال پہلے بتا رہا ہے کہ بچے کی پیدائش کیسے ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ قرآن مجید ہمیں پھر کوئی دنیاوی تعلیم بتا رہا ہے. سر تعلیم یا علم قرآن مجید یا حدیث میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ڈفرینس ہے. سر اگر اس میں شامل کروں کہ ہم لوگوں نے اس کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے. جی بالکل. اور مسئلہ بہت سارے دوست ایسے ہیں، آپ بھی ایک محفل میں موجود تھے، مجھے یاد ہے کہ مجھے بھی موقع ملا آپ لوگوں کے پاس بیٹھنے کا. تو ایک صاحب جو تھے وہ اسٹیج پر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ سمجھنا نہیں، بس ٹھیک ہے قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، یہی سب سے بڑی جو ہے بات ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ بڑے وہ صاحب علم اور میرے خیال میں 1-2 کتابوں کے بھی مصنف تھے. پہلے ہم کال لے لیتے ہیں سر، بات کو. جی السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی کیا پھینکتے ہیں؟ تھوک پھینکتے ہیں. مطلب ہم کا یہ ہے کہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں، گلیوں میں کوڑا کرکٹ. جی جی بہت خوب بیٹا، بہت اچھا سوال ہے. اور یہ بھی بالکل ہمیں جو ہے علم ہی یہ چیزیں سکھاتا ہے. آپ کو ابھی اس کا جواب ملتا ہے. آپ سنتے رہیے ریڈیو آواز FM 105.4 اوپن فورم. جی جادری صاحب. بچی تو مجھے چھوٹی لگ رہی ہے لیکن بات ماشاءاللہ سے اس نے بڑی کمال کی پوچھی ہے، میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. تو سب مجھے بڑا مطلب اس کے اوپر حیرانگی تھی کہ چھوٹی سی بچی ہے اور اس کی سوچ آپ دیکھیں کہاں پہ جا رہی ہے. تو یہ وہی بات اگر میں اس میں شامل کروں گا، آپ نے جیسے کہا تھا کہ کسی بچے کو آپ کہتے ہیں کہ والد کہتا ہے جاؤ باہر جا کے کہہ دو کہ میں گھر پہ موجود نہیں ہوں. تو بعض ایسے بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں پپا کہہ رہے ہیں میں گھر میں موجود ہوں. یہ بالکل وہی چیز جو بچی نے بات کی ہے، بہت اچھے طریقے سے اس نے بیان کیا ہے کہ پڑھا لکھا بندہ ہے لیکن وہ تھوک پھینکتا ہے. اور مجھے یاد ہے سر کہ یا میں اس کا بالکل جواب آپ سے لوں گا. میں کچھ ایڈ اس میں کرنا چاہ رہا تھا کہ سر کہ ہمارے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ہیں چودھری ظفر اقبال صاحب، ریسکیو 112 کے. تو اکثر ان کے ساتھ جو ہے وہ مختلف محفلوں میں، مختلف جو ہے اویئرنیس کمپینز میں ساتھ ہوتا ہوں. تو ہم زیادہ تر بات اسی حوالے سے کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہیں کرتے جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں. اور پھر جو بات اگر میں یہیں پہ علم کے حوالے سے بات کروں اور تربیت کے حوالے سے بات کروں تو سر بات یہ تھی کہ یہی بچی کی بات کہ موٹر سائیکل والا آ رہا ہوتا ہے تو بالکل اپنے دائیں طرف جو ہے ہاتھ کر کے تھوک پھینک دیتا ہے اور وہ دیکھتا نہیں کہ پیچھے سے آنے والا جو ہے اس کے اوپر وہ تھوک جا کے گرے گی. اور یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں اور میرے خیال میں میرے سامعین کرام جو مجھے سنتے رہتے ہیں وہ بھی حیران ہوتے ہوں کہ یہ بات کیوں بار بار، کیونکہ ہماری یہ بات بار بار کہنے کا یہ ہے کہ شاید کوئی چند لوگ جو ہیں اس بات سے رک جائیں. تو یہاں پر جو ہے میرے خیال میں ہماری تربیت کی بھی کمی ہے اور شاید علم، تو علم کی بالکل کمی ہے. تعلیم ضرور ہے سر، وہی بات جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تعلیم ضرور ہے. وہ ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہوتا ہے لیکن موٹر سائیکل چلاتا ہوا یا گاڑی چلاتا ہوا وہ شیشے کو نیچے کرتا ہے اور دائیں طرف تھوکتا ہے اور پیچھے سے آنے والے شخص پر، چاہے وہ پیدل ہے یا موٹر سائیکل پر ہے یا کسی اور چیز پر ہے، وہ اس کے اوپر جا گرتا ہے. جی سر. تو سر میں اس کا بڑا چھوٹا سا جواب دیتا ہوتا ہوں اکثر ان مسائل کے اوپر کہ جو نالجیبل ہے وہ چاہے فارملی ایجوکیٹڈ ہے یا نہیں ہے وہ یہ حرکتیں نہیں کرتا. جو ایجوکیٹڈ تو ہے لیکن نالجیبل نہیں ہے وہ یہ کام کرتا ہے، جس کو ہم عام روٹین میں پڑھا لکھا جاہل بھی کہتے ہیں. اور اگر ایجوکیٹڈ ہے اور نالجیبل بھی ہے تو وہ ایک کامیاب بندہ ہے. اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سا علم والا. اب دیکھنا قرآن مجید بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا علم والا یا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں. اور اس کے اوپر مجھے وہ چائنا کے جو ہے نا موضوع تنگ جو چیئرمین ہیں ان کی پرسنالٹی، ان کا ایک بات یاد آ گئی پاکستان کے حوالے سے بھی. وہ ان سے کسی پاکستانی صحافی نے
بات کی تھی کہ آپ کا جو ملک تھا وہ کیسے اتنا اوپر آیا. پہلے تو مطلب جو حالات تھے چائنا کے ہمیں بھی پتہ ہے, انقلاب بعد میں جب آیا جی تو اس کا جواب بڑا زبردست ہے جو ہمارے لیے بھی مطلب معنی رکھتا ہے. انہوں نے جواب یہ دیا کہ میری قوم مغرب کی غلام تھی کافی عرصے سے, افیون ہماری کاشت تھی, جہالت کے انبار تھے. میں نے اپنی قوم کو علم دینے کی کوشش کی, تعلیم دینے کی کوشش کی, تو بہت سارے لوگوں نے اس تعلیم حاصل کرنا یا علم کو نہیں اپنایا, تو میں نے بھی ان سے ووٹ کا حق چھین لیا اور یہ اختیار صرف پڑھے لکھے اور علم والے لوگوں کو دے دیا. تو اس جمہوریت سے جو ووٹ کا حق تھا, اس جمہوریت سے اس کو میں نے صرف پڑھے لکھے لوگوں کو حق دیا تھا. جو جمہوریت آئی ہمارے پاس اس سے ہم نے یہ انقلاب برپا کیا, اور اس سے آگے جو انہوں نے بات کی وہ ہمارے لیے ہے. پھر ان کا جواب یہ تھا کہ آپ کی تو الہامی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے, یعنی علم والے اور بغیر علم والے, وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو آپ کے آئین نے ان جاہلوں کو یہ حق کیوں دیا ہوا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ وہ لوگ. جی سر بالکل جی, کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی بیٹا. جی عرفا. جی جی بہت خوب, بہت اچھا سوال ہے. بالکل آپ کو اس سوال کا جواب ملتا ہے. آپ سنتے رہیے ریڈیو آواز FM 105.4. سر عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نا. یہ جو سب کبھی ہم تعلیم علم, یہ علم سے اگلا اسٹیپ ہے. جیسے اگر اس کو میں ایک شارٹ لائن میں جواب دے دوں تو وہ یہ ہوگا کہ وہ تعلیم جو علم نہ بن سکا, اور وہ علم جو عمل نہ بن سکا, اور وہ عمل جس میں اخلاص نہ آ سکا, اور وہ اخلاص جو آپ کو تکبر سے نہ بچا سکا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ عمل تک بھی بات نہیں رکتی سر. عمل پہ آگے بھی آپ گھاٹے میں جا سکتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں نا کہ کون سا علم آپ کو فائدہ دیتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سب لوگ مردہ ہیں, زندہ وہ ہیں جو علم والے, اور سارے علم والے سوئے ہوئے ہیں. بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں, اور سارے عمل والے گھاٹے میں ہیں. فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں, اور سارے اخلاص والے تباہی میں ہیں. کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم سے لے کے تکبر تک جو پورا ایک پروسیس ہمیں بتایا گیا ہے, وہ جب تک آپ وہ کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے تو آپ کے کامیابی کے چانسز بہت کم ہیں. مطلب آپ کی تعلیم, پھر اس کے بعد علم, علم کے بعد عمل, عمل کے ادب اور اخلاص, اور پھر تکبر سے پاک ہونا. تو یہ ایک پورا وہ ضابطہ حیات ہے, ایک پورا پروسیس ہے جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے ایک کامیاب انسان بننے کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی ہم علم تک ہی نہیں پہنچ پا رہے, اگلے پروسیس تو اس کے بعد آتے ہیں. تو اس کے بعد جب ہم اگلی بات کر رہے ہیں, جو ہم بات کر رہے تھے وہ موضوع تم کی, کہ مطلب غیر مسلم اس حد تک ہماری قرآن مجید کو سمجھ رہے ہیں اور اس کے اوپر وہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ جو ہم نے بات پہلے بیچ میں ادھوری چھوڑ دی تھی کہ دینی اور دنیاوی تعلیم میں جب ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر لیا تو پھر ہم ترقی کی منازل سے پیچھے ہٹتے گئے. کہ جو طبقہ صرف دینی تعلیم کی طرف چلا گیا وہ فنانشلی اس طرح سے یا دوسرے مسائل کے اوپر آگے نہیں بڑھ سکا, وہاں پہ لمیٹیشنز آ گئیں. اور جو صرف دنیاوی تعلیم کی چلا گیا تو اس کے اندر میں میٹیریلزم اتنی زیادہ آ گئی کہ دوسروں کا احساس ہی ختم ہو گیا, اور وہ صرف اپنے آپ میں گم ہوتا چلا گیا. تو جب تک ہم اس کو الگ الگ رکھیں گے یہ مسائل آتے رہیں گے. اس کی مثال ہمارے سامنے ہے, پہلے بھی کہیں ذکر اس کا کیا تھا کہ شاہ فیصل مرحوم سعودی عرب, جب ان کے دور میں جو ہمارے پاکستان کے سفیر تھے وہاں پہ, انہوں نے یہ بات بتائی کہ شاہ فیصل مرحوم جو تھے ان کے دور میں سعودی عربیہ میں ٹیلی فون کی ابتدا ہوئی. تو جب ابتدا ہوئی تو چند مفتی صاحبان نے فتویٰ دیا کہ یہ حرام ہے, کیونکہ اس میں منافقت ہوگی, بندہ سامنے نہیں ہے,
کہ فیس ٹو فیس بات صحیح ہو سکتی ہے. اب ان کی اپنی ایک لاجک ہے, جی ظاہر ہے کہ ان کو بھی ریگارڈ ہوتا ہے, ہونا چاہیے. جی لیکن اب یہاں پہ اس عقل اور علم کی بات آ جاتی ہے. جی تو شاہ فیصل مرحوم نے ظاہر بڑے مطلب عقل مند آدمی تھے اور بڑا ان کا رول رہا ہے یہ مسلم امہ کے بھی یونٹی میں بھی اور باقی سعودی عربیہ کی ترقی میں بھی ان کا بڑا رول ہے. تو انہوں نے ان مفتی صاحبان کو اپنے محل میں انوائٹ کیا. ان کے 2 گروپس بنا دیے. ایک گروپ کو محل کے ایک روم میں بھیج دیا اور دوسرے گروپ کو محل کے دوسرے روم میں بھیج دیا, اور ایک گروپ سے کہا کہ آپ یہ نمبر ڈائل کر کے ریسیور اٹھائیں اور کچھ بولیں اس کے اندر, اور دوسری سائڈ پہ کہا کہ جب بیل آئے گی تو آپ نے یہ اٹھانا ہے اور اس کے بعد جو ادھر سے بولیں گے آپ نے وہ نوٹ کرنا ہے. اب اس کے بعد انہوں کو جب بلایا گیا تو ایک گروپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ٹیلی فون میں کیا کہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے جی قرآن مجید کی یہ آیات تلاوت کی تھی. اور دوسرے گروپ سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے کیا سنا, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جی بالکل یہی آیات سنی ہے. تو پھر آپ نے ان کو کہا کہ اس میں پرابلم کہاں ہے. یہ تو ایک فیسلٹی ہے کہ آپ بندہ جو دور بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں, وہ دور سے بھی انفارمیشن لے سکتا ہے, انفارمیشن جا سکتی ہے. تو پھر یہ مفتی صاحبان نے فتویٰ دیا کہ ٹیلی فون حرام نہیں ہے, اس کا استعمال حرام یا حلال ہوگا. تو بندہ اس کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرے گا تو پھر وہ استعمال غلط ہے. ایسے ہی آج تک ہم بھی سنتے رہے ہیں جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے کہ ڈش انٹینے کے اوپر بڑے فتوے آئے, کیبل کے اوپر آئے. لیکن اب ظاہر ہے کہ جو چیز ایجاد ہو جاتی ہے آپ اس کو اس کی لمیٹیشن نہیں کر سکتے, اس کو روک نہیں سکتے کہ آپ انہیں جنریشن کو پاس نہیں جانے دیں گے. اب گھر میں پابندی لگا دیں گے تو بچے ظاہر ہے کہ باہر, اور ویسے بھی ایک اٹریکشن ہوتی ہے, کوئی نئی چیز آتی ہے تو ہر بندہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے. تو وہاں پہ پھر تربیت کا عنصر آتا ہے کہ آپ بچے کو وہ چیز سے منع نہیں کریں, اس کو اس کا استعمال سمجھائیں کہ اس میں کیا استعمال کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے, کیا استعمال نہیں کرنا ہے. تو آج وہی ڈش انٹینا, وہی کیبل جس کے اندر مطلب ہر مکتبہ فکر کے علماء کرام کے اپنے چینل ہیں اور وہاں سے ہم گھر بیٹھے ان سے مستفید بھی ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈش انٹینا یا کیبل مسئلہ نہیں تھا, اس کا استعمال کرنا اور آگے تربیت کرنا یہ ایک مسئلہ تھا. بلکہ چینل ہمارے آنے سے اسلامی چینل کا فائدہ یہ ہوا کہ بچوں کے لیے ایک آپشن آ گئی کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ اگر چلائیں, کوئی آپشن نہیں تھی تو وہ ظاہر ہے کوئی نیوز دیکھ لیں گے, اس کے بعد کوئی گانے دیکھیں گے. تو اب جب ہم ان کی تربیت کرتے ہیں تو جب ان کو ہم آپشن دے رہے ہیں کہ بیٹا یہ چینل آپ دیکھیں, یہ آپ کے لیے اچھا ہے, اس سے آپ کو تربیت ملتی ہے, اور بچے کے پاس آپشن آ جاتی ہے. اور جب انسان گھر میں فری ہوتا ہے ذرا وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس لیے سر یہ جو ٹیکنالوجی یا یہ چیزیں ہم بات کرتے ہیں یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ جب ہم نالج کو, علم کو پراپر طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں. قرآن مجید میں ایسی لمیٹیشن نہیں آ رہی. میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جیولوجی ہمیں بتا رہی ہے کہ پہاڑ کیسے بنے اور جناب یہ سمندر کیسے اور یہ کیسے چینجز آ رہی ہیں. اس کی بھی عمر جب سے ہم نے بتائی کہ وہی ہوگی 250-300 سال. لیکن قرآن مجید تو 400 سال پہلے بتا رہا ہے کیسے پہاڑ بنائے اور کیسے سمندر ہیں اور کیسے دریا ہے, ایک کھارا ہے, ایک میٹھا, اور آپس میں پانی نہیں مل رہا. تو یہ سر یہ تو منبع تو قرآن مجید ہی ہے. سر قرآن مجید میں نے کہا کہ ہم نے غور و فکر ہی چھوڑ دیا اور ہم نے اس کو سمجھ کر پڑھنا چھوڑ دیا, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہم نے صرف ثواب اور کے لیے ہی پڑھتے ہیں کہ بس ہم نے پڑھ لیا ہے, چاہے ہمیں اس کا کسی بارے میں کچھ علم ہی نہ ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جو ہے وہ باقاعدہ سمجھ کر پڑھیں. اور ٹھیک ہے کہ وہ ثواب تو ہے ہی ہے جب ہم قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں, لیکن اگر اس کو سمجھ کر پڑھا جائے تو میرے خیال میں سب سے زیادہ جو ہے ہوتا ہے. جی سر, اب آپ جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ علم ہے آیا اور پھر ہم نے جدید ٹیکنالوجی سے فائدے اٹھائے. اور جدید ٹیکنالوجی کے میں نے جو ہے جیسے پہلے آج سے اگر میں 70 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ الیگزینڈر فلیمنگ, لوئس پاسچر کی بات کر رہا ہوں, جن کی جو دریافتیں ہیں, جو ایجادات ہیں, انہوں نے جو ہے وہ ایک میڈیکل کی
دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. آج جو ہے وہ ادویات جو آج میرے خیال میں سوائے موت کے علاوہ جو ہے وہ ہر بیماری کے لیے ہے, تو اس کے ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم اب کی موجودہ دور کی بات کریں تو بل گیٹس کا پچھلے 2-3 دہائیوں سے ہمیں بل گیٹس کا نام سامنے آتا ہے. بل گیٹس بھی جو ہے وہ بھی ایک عام سا بندہ اور کوئی پیچھے سے اس کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا, ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا, اور آج وہ دنیا کا جو ہے امیر ترین بندوں کی فہرست میرے خیال میں پہلے نمبر پہ تھا, کچھ جو ہے میرے خیال میں دوسرے پہ آ گیا ہے. مطلب پہلے تو ہم کال لیتے ہیں. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون؟ وعلیکم السلام. جی بیٹا ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیجیے گا, آپ نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے, ابھی آپ کو اس کا جواب مل جاتا ہے. آپ سنتے رہیے ریڈیو آواز FM. یہ جی بچی نے جو ہے کہتی ہے کہ جب خود گالیاں دیتے ہیں تو پھر ہمیں منع کیوں کرتے ہیں. سر میں یہاں پر اپنی بیٹی کو یہ بتاتا چلا جاؤں, بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. میں ایک محفل میں بیٹھا تھا, ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست بھی ہیں, لیڈر بھی ہیں, تو وہ گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یار کنوں گالیاں نہیں کٹنیاں چاہیے. میں یہاں سامعین کرام ان کی گفتگو کا انداز بتا رہا ہوں, کنوں گالیاں نہیں کٹنی چاہیے. میں نے کہا بھائی جی آپ نے جو پچھلے 20 منٹ کے اندر جو ہیں وہ تقریباً 13 دفعہ جو ہے اسی بندے کو گالیاں نکالی ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو گالیاں نکالی. تو ہمیں جو ہے احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا رہے ہیں, اور ہم اس جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کی ذات کو بحث میں لا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے کس حد تک جو ہے بولتے چلے جا رہے ہیں, اس کے خلاف بولتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہمارے شاید وہی تربیت کی, میں معذرت کے ساتھ میں سب اپنے سامعین کرام کو اس میں بہت اثر جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ تربیت کا ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ گالم گلوچ کرتے ہیں, اس کا دھیان ہی رکھتے کہ ہمارے ساتھ ہماری بیٹی بیٹھی ہے, اور ہم جو ہے وہ چھوٹی موٹی گالی تو گالی ہے, لیکن ہم جو ہے وہ بہن ماں کی گالی اور اس طرح کی دیگر گالیاں تک جو ہے وہ نکالتے چلے جاتے ہیں, جبکہ ہماری والدہ بھی وہیں پر بیٹھی ہوتی ہے, ہماری بہن بھی وہیں بیٹھی ہوتی ہے, ہماری بیٹی بھی وہیں بیٹھی ہوتی ہے, لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا. اور پھر ہم کہتے ہیں یار میں تو کوئی گالیاں ہی نہیں کٹی ہیں. تو یہ اس کا جو ہے وہ سب سے بڑا جو میرے نظر میں یہی ہے کہ ہماری جو ہے وہ تربیت کی کمی ہے, اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں گفتگو کس طرح کرنی ہے. اور پھر ہم وہی بات کہ ہم دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود جو ہے وہ اس پر عمل درآمد نہیں کرتے, اور نہ ہی ہم اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی زبان پاک نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں کچھ بھی آپ جو ہے وہ اچھا نہیں کر سکتے, کیونکہ زبان اخلاقیات سر. اگر مجھے خوارزمی کی بات یاد آ رہی ہے کہ وہ 1 نمبر دیتا ہے اخلاق کو, اور پھر دیتا وہ کہتا ہے 10 1 صفر بڑھائیں, پھر 2 صفر بڑھائیں, اور پھر 3 صفر بڑھائیں, اور آخر میں کہتا ہے اگر یہ سب چیزیں موجود ہیں لیکن اگر اخلاق نہیں ہے تو سارے صفر ہٹا دیں, تو ایک ہٹا دیں اس کے ساتھ, تو پھر باقی صفر بچ جاتا ہے. تو اخلاق جو ہے یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ہمیں اخلاقیات کا ہم جو ہے دوسروں سے توقع کرتے ہیں, ہم دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں لیکن جو ہے اپنی گریبان میں نہیں جھانکتے. یہ ہمارا المیہ ہے, اور ہمیں معاشرے میں جو ہے وہ بہتر جو ہے نظام لانے کے لیے ہمیں بہتر جو ہے اپنی نسل, نوجوان نسل اور جو آنے والی نسل ہے اس کی تربیت کے ضروری ہے کہ ہمارا اپنا کردار بھی بہتر ہو. اور اگر ہمارا اپنا کردار نہیں, ہم رشوت کو برا گردانتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ جھوٹ بولنے کو برا کہتے ہیں, ہم جو ہے وہ ملاوٹ کو برا کہتے ہیں. پچھلے دنوں جو ہے سر ہمارے ساتھ ہمارے یہاں پر اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر ہیں ساہیوال ڈویژن, وہ بھی موجود تھے. تو یہاں پر بھی میں نے ان سے اسی طرح کا ہی ایک سوال کیا تھا کہ ہم جو ہے تمام چیزوں کو جو ہم کہتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں جس جگہ پر یہ سامنے حدیث لکھی ہوتی ہے اسی کے نیچے بیٹھے جو ہیں وہ لوگ جو ہے وہ باقاعدہ رشوت دے رہے ہیں. بالکل سامعین کرام, اجاز علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ گفتگو کریں گے. میں خود کچھ کم بولوں گا تاکہ وہ زیادہ آپ سے بول سکیں, تاکہ آپ ان سے سوال بھی کیجیے گا. اس وقت نماز مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور میں جو ہے وہ وقفے کے بعد جو ہے نماز مغرب کے وقفے کے بعد ہم انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک سامعین اکرام, آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز FM 105.4,
اوپن فورم محمد مظہر چودھری کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں اعجاز علی صاحب ہیں، موٹیویٹر ہیں، کالم نگار ہیں اور ایک ادارہ موریلٹیز کے نام سے چلا رہے ہیں. جیسے کہ میرے وہ سامعین اکرام جنہیں نہ پتا ہو کہ موریلٹیز کیا، جی بالکل بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں. اگر میں کہوں کہ عام زبان میں اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں تو اخلاقیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں جی. اور یہ بات ہوتی ہے بچوں کے لیے، وہ بچے جو کہ اس وقت ٹین ایج میں ہیں، یا اگر ہم انہیں اس طرح کہہ لیں کہ 10 سال سے اوپر کی عمر کے بچے جو کہ کوئی لمٹ نہیں ہے، بڑوں کا بھی اتنی ضرورت ہے جتنی چھوٹوں کو ہے. لیکن سر بچوں کے لیے کچھ ہمارے معاشرے میں کچھ زیادہ ضرورت ہے، تو اس لیے میں ذکر کر رہا تھا. تو جی ان کے حوالے سے جو ہے باقاعدہ پروگرامز ترتیب دیتے ہیں اور ان پہ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. بچوں کے ذہنوں میں جو سوالات اٹھتے ہیں، جس طرح اوپن فورم میں ہمارے سامعین کرام کے ذہنوں میں مختلف سوالات اٹھتے ہیں، مختلف اداروں کے حوالے سے اٹھتے ہیں، اسی طرح بچوں کے. آج جیسے کہ پروگرام ہوا تو میں نے ابھی تک جتنی کالز لی ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ تمام ٹین ایجر یا کچھ چھوٹی بچیوں نے بھی کی ہیں، اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایسے سوالات جو شاید کسی میچور سے توقع رکھے جا سکتے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بچے کس توجہ سے اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور انہوں نے کس طریقے سے سوالوں کو نکالا ہے ہماری گفتگو کے اندر سے. تو بالکل جنہوں نے ابھی ہمیں ٹیون کیا ہے ہم ان کو بتاتے چلے جائیں. ہمارے ساتھ ہیں اعجاز علی صاحب. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0442511105 جی 04425211105. اور آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. بالکل جی نماز مغرب کے بعد جب میں نے یہ اپنا میسج کے حوالے سے ان باکس چیک کیا جی تو کچھ میرے پاس نام ہے سر، میں بتاتا چلا جاؤں. محمد اسلم صاحب ہیں، اکرم صاحب ہیں، ایک بہن ہے کوئی رضیہ، بطول اور سمن ہے. یہ پتہ نہیں بیٹی ہے یا بیٹا ہے. سمن جو ہے میرے خیال میں شاید بچی کا ہی نام ہوتا ہے. اور جبار صاحب ہے، اقرار صاحب ہے اور بہن ہے شازیہ جی. انہوں نے پروگرام کی تعریف کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں اس سے بہت کچھ حاصل ہو رہا ہے. بالکل آپ کال کر سکتے ہیں جی. آپ میسج کیا اس کا بھی شکریہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کال کر سکتے ہیں 0442521105. آپ کی لائیو کال ہوگی اور آپ کے ذہن میں جو سوال ہوگا اس کا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کو سیٹسفائیڈ کرنے والا جواب دے سکیں گے. ہمارے اعجاز علی صاحب معروف موٹیویٹر ہیں. جی سر ہم بات کر رہے تھے تربیت پر پہنچ چکے تھے ہم لوگ، اور ہم نے علم اور تعلیم اور پھر تربیت، اور ہم بات کر رہے تھے خاص طور پر جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں کہ ہم نے ان کو بالکل بھلا دیا ہے. دین اسلام کی تعلیمات آج 1441 سال ہو چلے ہیں اور ہم جو ہیں شاید اگر ہم اپنی وہ اسلامی روایات پر عمل کرتے اور وہ دین جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام اور ان کے بعد جو تابعین نے دیا، اگر ہم اس پر عمل کرتے تو شاید ہم جو ہے اس وقت دنیا میں جو ہے وہ رول کر رہے ہوتے، حکمرانی کر رہے ہوتے. ہمیں جو ہے وہ باہر کی طرف نہ دیکھنا پڑتا، اور اس کی وجہ شاید ہمارے پاس جو ہے وہ علم کی کمی ہے. اور علم کی جو کمی ہے اس نے جو ہے وہ اس کی جو وجہ ہے وہ کیا بنی، اس پر ہی آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے جو صاحب علم لوگ ہیں ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں. اس پروگرام میں اپنی کال کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ ان کے ذہنوں میں کیا بات آئی ہے اور وہ کس طریقے سے اس کو جو ہے اپنی نوجوان نسل کو کس طریقے سے اس کے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ان کی تربیت کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم اس معاشرے کو جو ہے وہ مزید مثبت سرگرمیوں کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. ہمارے معاشرے کو بے حد ضرورت ہے. ہمارے ہر شعبے میں جو ہے وہ ترقی کی اور بہتری کی ضرورت ہے. بہت حد تک بعض شعبے ایسے ہیں جو کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اس چیز کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اور نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکتے. اس میں جو ٹریفک کا جو ہے جس میں ہم ہر روز ہمیں اس کا سامنا کرتا ہے وہ ایک اہم ہے. جی سر. جی جو سب اگر اس کو ہم تھوڑا ایک خلاصے کے طور کے اوپر اگر دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور دنیا میں بھیجا تو پھر اس کے لیے وہ جو چند ریکوائرڈ چیزیں تھیں کہ دنیا میں رہنا کیسے ہے اور دنیا میں رہ کے آپ نے دنیا میں بھی کامیاب کیسے ہونا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کیسے ہونا ہے، تو وہ ساتھ ہمیں وہ چیزیں دی.
اگر ہم اپنے یہ مثال لے لیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہمیں دیا جس میں ہمارے ہر مسئلے کا اور ہر دنیا کی بات کا وہاں پہ ہمیں انفارمیشن ملتی ہے. ساتھ میں اگر کوئی زیادہ ایکسپلین کرنے کی کہیں ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے انہوں نے احادیث کے ذریعے ہمیں وہ انفارمیشن دی. پھر بھی دا پیسج آف ٹائم کہ ٹیکنالوجی ترقی کرے گی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا علم تھا. تو اشتہار کہ اس میں آپ نے کیسے کرنا ہے. تو پرابلم جو ہم پہلے بات کر رہے تھے وہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو اپنی انفارمیشن کے لیے یا اس کو سمجھنے کے لیے، زندگی کا مقصد سمجھنے کے لیے اس کو اسٹڈی نہیں کر پائے. یہ اللہ کی ہمارے اوپر ایک کرم ہے کہ ہم اس کو صرف پڑھنے سے بھی ہمیں سعادت سے خالی نہیں ہے، وہ ثواب ہمیں ملتا ہے. اور جو بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ جی کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف پڑھنا ہی کافی ہے، تو یہ کافی نہیں ہے. پڑھنے سے ہم ثواب تو لے لیں گے، ہم نیکیاں تو کما لیں گے، لیکن جو مقصد ہے زندگی کا وہ نہیں سمجھ پائیں گے. وہ ہمیں پھر یہاں سے ہی پتہ چلے گا. جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ پورا ایک ساتھ گائیڈ ہوتی ہے، مینول ہوتا ہے، پھر اس کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو اس کا آپ صحیح استعمال کر سکتے ہیں. ہم لیکن جب یہاں پہ آتے ہیں اپنی زندگی کے اوپر تو پھر اس چیز کو ہم تھوڑا پیچھے کر دیتے ہیں جہاں سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. قرآن مجید میں جب تک آپ اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ پڑھیں گے نہیں تو آپ کو زندگی کا مقصد سمجھ نہیں آئے گا. یہ کال آ رہی ہے میرے ساتھ؟ جی بالکل جی، کال لیتے ہیں. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی بہت شکریہ جی، آپ ادب کے حوالے سے آپ نے بات کی، بہت خوب بات. جی ہم ابھی آپ کو اس کا سوال کا جواب لے کے دیتے ہیں. جی آپ سنتے رہیے ریڈیو آواز FM 105.4. جی سر سوشل میڈیا کے حوالے سے سوال بھائی نے کیا ہے کہ سوشل میڈیا نے کیا ادب ختم کرا دیا؟ سر میں نہیں سمجھتا کہ سوشل میڈیا کا اس میں رول ہے. دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ ٹھیک ہے کہ آج کل اگر ہم دیکھیں تو شاید اچھائی اتنی نہیں شیئر ہوتی جتنی برائی ہو رہی ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ جو بندے کی آپ نے تربیت کر دی، جو سوشل میڈیا سے ہٹ کے بھی ایک ادب والا ہے، اچھی بات کرنے والا ہے، اچھا کام کرنے والا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ برائی تو نہیں کرے گا نا. وہ سوشل میڈیا پہ بھی وہی کرے گا جو وہ کر رہا ہے. مطلب ایک اگر مثال لے لیں کہ ایک درخت ہے، اس کو اگر ایک کوئی مولانا صاحب دیکھتے ہیں تو وہ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی شان ہے، کتنا زبردست درخت بنا دیا. ایک فرنیچر کا کام کرنے والا دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جس میں سے فرنیچر بڑا اچھا نکل سکتا ہے. تو وہ چیز تو ایک ہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جس طرف انسان کا مائنڈ ہوتا ہے وہ اس حوالے سے اس چیز کو دیکھتا ہے. سوشل میڈیا تو ایک ذریعہ ہے آپ کی انفارمیشن شیئر کرنے کا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہیں. اگر ہم ان کی تربیت کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا ہو جاتے تو ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی وہی کچھ ہمیں ملتا ہے جو ہم ان کو پریکٹیکلی دے رہے ہیں. جیسے ایک بچی کا سوال تھا کہ جی آپ بڑے گالیاں دیتے ہیں پھر بچوں کو کیوں منع کرتے ہیں؟ تو وہ ہم نے پہلے کہا کہ بچے نصیحتوں کو کم مانتے ہیں، عمل کو زیادہ دیکھتے ہیں اور عمل کو فالو کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. تو بیسیکلی جب ہم پریکٹیکل لائف میں اپنی عام زندگی میں اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے کے آئیں گے تو ظاہر ہے تربیت جب ہوگی تو پھر ہم سوشل میڈیا بھی اسی لحاظ سے استعمال کریں گے. تو میں سوشل میڈیا کو اس لیے نہیں سمجھتا کہ برائی کی جڑ یہ ہے. برائی کی جو جڑ ہے وہ بیسیکلی ہماری تربیت نہ ہونا ہے یا اس چیز کا استعمال نہ، وہ اپنی بچوں کو سمجھانا ہے کہ اس چیز کو استعمال کرنا ہے، کس حد تک کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جب ہم یہ چیز سمجھا پائیں گے تو پھر یہ جو سوشل میڈیا والی بات ہے یہ ہماری اس کی بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے. اچھا اس سے پہلے ہم جو اپنی پچھلی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، جب قرآن مجید پورا ضابطہ حیات ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن
اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. اب یہ غیر مسلم بھی سمجھ بیٹھے ہیں کہ قرآن مجید میں جو بھی بات کی گئی ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے. وہ اسی کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور اسی ریسرچ سے اوپر وہ مسئلوں کا حل ڈھونڈتے ہیں، اور ہم اس میں پیچھے رہ گئے ہیں. پھر ان سے پیسے دے کے وہ ٹیکنالوجی خریدتے ہیں، جس کی میں پچھلے دنوں ایک نا چیز پڑھ رہا تھا کہ جی ریسرچ ہوئی ہے کہ جو مطلب یہ میڈیکل ریسرچ تھی کہ اکثر آپ نے سنا ہے کہ ایک بندہ واش روم میں نہانے کے لیے گیا اور وہاں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ واش روم میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. کہ جس میں میڈیکل ریسرچ ہوئی ہے اور اس میں ثابت یہ ہوا ہے کہ جب انسان نہانے کے لیے جاتا ہے وہ ٹھنڈا پانی سر پہ پڑتا ہے پہلے تو وہ کوئی ہارٹ کا ایشو ہوتا ہے، وہ سرکولیشن میں پرابلم ہوتی ہے کہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ بلڈ سرکولیشن میں جو آتا ہے پرابلم. اگر کوئی مسئلہ ہو کلاٹنگ کا آپ کی وینز میں پہلے کوئی ایشو ہو تو وہ چانسز جو ہوتے ہیں وہ اس لیے بڑھ جاتے ہیں. اور سولوشن یہ بتایا ہوا تھا کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی باقی باڈی کے اوپر مطلب دائیں سائڈ پہ پانی پھینکے اور پھر بائیں پہ پھینکے تو یہ اس میں ایڈ کرتا جو لکھا تھا کہ پاؤں پہ پہلے اور ٹانگوں جی پر. جی جی بالکل بالکل. تو مجھے فوری سے یاد ہے میں کہ جی جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں غسل کا طریقہ بتایا ہے یہ تو اسی میں مسئلہ حل ہو گیا. تو مطلب یہ کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں اگر احادیث یا قرآن مجید کی بات کرتے ہیں تو عام بندہ سمجھتا ہے کہ یہ تو مولوی لوگ ہیں یہ وہ بات کر رہے ہیں. وہی چیز اگر کوئی سائنس سے ہو کے آ جاتی ہے ادھر سے مور لگوا کے پھر ہم بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں. مطلب ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یار اندھا دھند کھانا بند کر دو، اس سے آپ کے صحت کے مسائل ہو رہے ہیں، ہم وہ ساری پابندی کریں گے. تو ہمیں وہ قرآن پہلے ہی بتا رہا ہے کہ بھوک رکھ کے کھاؤ اور کھانے کے یہ آداب ہیں، ایسے کھاؤ ایسے نہیں کھاؤ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیزیں تو ہمارے پاس پہلے ہیں بالکل، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی اس کو اس اینگل سے دیکھا ہی نہیں. ہم قرآن مجید یا حدیث کو دیکھتے ہیں تو صرف ایک نظریہ آ جاتا ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ مولوی بننا ہے تو پڑھ لو، ورنہ یہ اتنا ہی کافی ہے کہ بس نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا. اور یہ بڑی مطلب ہماری بدقسمتی ہے، اس سے ہم کامیاب نہیں ہوں گے. وجہ کیا ہے کہ جب نے شروع میں بات کیا تو انسان کو بنایا تو اس کی گائیڈنس کے لیے ایک بک بھی دی اور بک کو سمجھانے کے لیے نبی بھی بھیجے. اچھا اس کے بعد ان کی تعلیمات سے جب آپ اس کا نچوڑ نکالتے ہیں تو دو چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ انسان کو دو چیزیں بتائی ہیں اللہ نے کہ دو طرح کے حقوق ہیں انسان کے اوپر، ایک حقوق اللہ ہیں اور دوسرے حقوق العباد ہیں. اس کے علاوہ تو اور کوئی حق نہیں ہے، دو حقوق بتا دیے. اچھا حقوق اللہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں معاف بھی کر دوں گا، غفور الرحیم ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمارا اس کے اوپر ایمان بھی ہے اور ہمیں امید بھی رکھنی چاہیے. اور حقوق العباد کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وہ میں معاف نہیں کروں گا جب تک جس بندے کا اپنے حق مارا ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا. اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بات جب وہ انسان کی تھی ابلیس کی، میں نے ایک تھوڑا سا ذکر یہ بھی کیا تھا کہ وہاں بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ جنوں کا سردار جس نے اللہ کی اتنی عبادت کی، چپے چپے پہ عبادت کی اور اتنا رتبہ اس نے لے لیا، لیکن انسان کی توہین کی تو اس کو ٹھکرا دیا اللہ نے. آج ہم اسی اللہ کے انسانوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہے؟ اب حقوق العباد کی بات جب ہم کرتے ہیں تو حقوق العباد میں شاید ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حقوق العباد یہی ہیں کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی کو خیرات دے دو، صدقہ دے دو. بات تو یہاں پہ پوری نہیں ہوتی. بات تو یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اگر ہم غور کریں تو کیا ہم کسی کا کوئی حق تو نہیں مار رہے؟ اگر میں اپنی دکان پہ بیٹھا ایک چیز بیچ رہا ہوں اور وہ جھوٹ بول کے بیچ رہا ہوں تو میں تو اس کا حق مار رہا ہوں. اگر میں ملاوٹ کر رہا ہوں تو میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں. اب وہ میری توبہ کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک میں اس کا مداوع نہیں کروں. اس طرح سے اگر ہم صرف حقوق اللہ کی طرف تو ہمارا ٹرینڈ ہمیں نظر آتا ہے آج کل. مطلب نمازیں بھی ماشاءاللہ سے بہت پڑھی جا رہی ہیں، روزے بھی بہت رکھے جا رہے ہیں، عمرے میں بھی ماشاءاللہ پاکستانی بہت تعداد میں جا رہے ہیں، حج میں بھی بہت تعداد میں جاتے ہیں. لیکن اس ٹائم جو ضرورت ہے وہ حقوق العباد کی ہے، ہم اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھ رہے. اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں رشوت لے کے یا کرپشن کر کے یا ڈاکہ ڈال کے کچھ پیسہ میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا یا لوگوں کی افطاریاں کروا دوں گا تو میری جان چھوٹ جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے. اسلام اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرتا. جو چیز آپ کے لیے حرام ہے وہ دوسرے کے لیے حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے جو سب یہ چیز ہمیں کیوں ہم اس میں پیچھے ہیں کہ ہم اس کتاب کو، اس قرآن مجید کو جو ہماری گائیڈنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے،
جس کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم صرف یہ اپنے اسلام کو لمیٹڈ کر رہے ہیں اپنے حلیے کے ساتھ اور صرف عبادات کے ساتھ۔ جی سر بالکل، اسی میں اگر میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ ہمارے دیکھیں کہ الحمدللہ کہ ہم مسلمان تو ہیں اور ہماری ہر گلی محلے میں جو ہے وہ مسجدیں ہیں، بلکہ ہر گلی میں مسجد ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے ہاں صفائی جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ ہمارے گھروں کے باہر جو ہیں گندگی کے ڈھیر ہیں۔ اب صرف گھر کے اندر ہی صفائی رکھنا تو نہیں ہے نا، ابھی ہمیں باہر کو بھی، ہمارا محلہ ہے، ہمارا علاقہ ہے، ہمارا شہر ہے، ہم اگر جس حد تک اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں، صفائی کر سکتے ہیں، ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا، لیکن ہم جو ہے وہ نصف ایمان کھوتے چلے جا رہے ہیں اور ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہیں اور پہ۔ اور آپ نے جیسے فرمایا کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہماری وہ عبادات جو ہیں وہ عمل سے خالی ہیں، ہمارے ہاں خشوع و خضوع نہیں ہے۔ اور خشوع و خضوع کیسے نہیں ہوگا جب ہم ہماری جو عبادات ہیں وہ ہم نیک نیتی سے، اپنے دل سے، سچے دل سے، نیت کے ساتھ نہیں کریں گے، اور ہم جب گناہوں کی توبہ کر کے جو ہے پھر وہی عمل دہرائیں گے، ہم باہر نکلیں گے، مسجد سے باہر نکلیں گے، باہر آ کے ہم کسی کاروبار میں بیٹھیں گے، وہی ملاوٹ، وہی دھوکہ، وہی فراڈ کریں گے، تو کہاں سے وہ ہمارے ہاں کاروبار میں برکت آئے گی؟ تو کاروبار میں برکت ختم ہو گئی۔ سب سے پہلی جیسے میں نے آغاز پہ بات کی کہ صفائی جو ہے وہ تو پہلی انیشیل ہے نا۔ ہمیں اب دیکھیں کہ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے بستر کو جھاڑ کر بیٹھو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ میں نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا ہے، ہماری خواتین جو آج کل جو بہت ساری ایسی ہیں جو بغیر بستر کو جھاڑے بیٹھ جاتی ہے، کہتے کل جھاڑیا تھی آج لازمی جھاڑنا ہے، تو میں بڑا حیران ہوتا۔ تو ہمارے گھروں میں تو بہت اس چیز کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ آپ صبح کو اٹھے ہیں تو بستر کو باقاعدہ جھاڑ کر اس کے جو آپ نے کمبل ہے یا کوئی آپ نے چادر لی ہوئی ہے اس کو باقاعدہ طور پر لپیٹا جائے، اس کو رکھا جائے ایک مناسب جگہ پہ، بھی شام کو دوبارہ سے جب آپ لیٹنے کے لیے پہنچیں تو بستر کو باقاعدہ جھاڑیں۔ لیکن افسوس ہے کہ بعض جگہوں پر ایسا نہیں ہوتا۔ تو بالکل یہ کال آ رہی ہے، ہم سن لیتے ہیں۔ سر کون ہے جی؟ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سسٹر، آپ نے کال کیا۔ آپ سنتے رہی ریڈیو آواز FM 105.4۔ جی سر، وہی بات تربیت کے اوپر وہ لے گئی ہیں، لیکن میں یہاں پہ وہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو ہے سر عبادات جو ہیں وہ بالکل آپ نے جیسے فرما دیا تھا کہ عمرے ہم بہت کر رہے ہیں، اور میں تو حیران ہوں کہ ہمارے یہاں اب بالکل ایسے ہر بازار کے اندر جو ہیں وہ 2-3 جو ہیں ایسی دکانیں کھل گئی ہیں جو باقاعدہ عمرے کے ٹکٹس کے حوالے سے اور ویزا لگانے کے حوالے سے ہیں، جنہیں ہم ٹورز کہہ لیں گے، ٹریولر ٹورز وغیرہ کے اس طرح کے نام سے جو ہیں وہ دکانیں ہیں، لیکن کاروبار چل گئے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ اخلاقیات سے عاری ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہمسایہ ہے وہ بھوکا ہوتا ہے، اس کے گھر میں تکلیف کیا چل رہی ہے، وہ کس مشکل میں ہے، ہم اس سے بالکل جو ہیں وہ ہمیں اس بات کا ہمیں تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ جو گھر میں ہے وہ کس طرح اپنی زندگی کو کس طرح سے گزار رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو ہے وہ انسانیت کا جو درس ہے وہی ہمارا جو ہے دین اسلام دیتا ہے۔ اور یہاں پر جو تربیت کے بھی بیٹی نے، بہن نے بات کی ہے کہ کیا خواتین جو مختلف شعبوں میں چلی گئی ہیں تو کیا ان کی تربیت جو ہے وہ، میں یہاں پر اگر اپنا ایکسپیرینس بتاؤں کہ ظاہری بات ہے کہ میں اگر اپنی فیملی کو، اپنے گھر کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ سر اس کا سارا سلسلہ جو ہے اس خاتون پر ہے۔ میں نے اپنی بہن کو دیکھا ہے، اپنی والدہ کو، اگرچہ والدہ ملازمت تو نہیں کرتی تھی، ایک پڑھی لکھی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، تو لیکن میں نے اپنی بہنوں کو دیکھا ہے کہ وہ پراپر جو ہے وہ کام کرتی بھی ہیں، باہر کے کام بھی نپٹاتی ہیں اگر وہ کسی جگہ پہ کر رہی ہیں، اور گھر کے کاموں کو بھی جو ہے وہ بھرپور، اور اگر جن کے بچے ہیں انہوں نے ان کے بچوں کی بھی تربیت کی ہے۔ آج الحمدللہ
بہت اچھی جو ہیں وہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور ان کی تربیت بھی اچھی ہوئی ہے. تو اس کا جو سارا ہے وہ آپ پر کرتا ہے کہ اس خاتون پر کرتا ہے کہ وہ وقت کو کس طریقے سے مینیج کرتی ہے. یہ نہیں کہ اگر اس نے جو ہے وہ 5 گھنٹے یا 4 گھنٹے سکول میں گزار دیے ہیں یا کسی ادارے میں 6 گھنٹے گزار کے آئی ہے تو اس کے بعد وہ سارا دن جو ہے وہ فارغ ہو جائے کہ نہیں جی میں تو بس کام کر لیا ہے, اب اس سارے کام کو جو ہے میں اپنے نوکروں کے حوالے کر دوں. ایک ہمارے ہاں یہ نوکروں کا رواج بہت ہے ہمارے اس خطے کے, اگر میں بات کروں یہ بھی ہمارے ہاں المیہ ہے کہ شاید ہمارے یہاں پر جو ہے نوکر رکھنے کا رواج بہت ہے. اگر یہی لوگ جو ہیں جب باہر جاتے ہیں, برطانیہ میں جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, کینیڈا جاتے ہیں یا کسی اور یورپین ملک کی اگر بات کر لیں تو وہاں پر یہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں. یہاں پر آتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کرسی بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں, وہ صاحب ہوں یا صاحبہ ہوں, مطلب خاتون ہیں یا مرد ہیں, تو وہ کسی کام کو ہاتھ لگانا جو ہے مناسب نہیں سمجھتی. تو یہ تو سب سے پہلا ہمارا تو اپنے ہاتھ سے کام کرنا, اس میں بڑی برکت ہے. ہماری وہ خواتین جو ہیں جو اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہیں میرے گھر میں ان کے ہاں برکت بھی رہتی ہے. تو سر یہ جو ہم تنخواہ کے لیے بہت زیادہ پیسہ کمانے کے چکروں میں رہتے ہیں تو وہ بھی میرے خیال میں برکت وہاں سے اٹھ جاتی ہے. تو اگر وہ خاتون یا وہ گھر میں جو مرد ہے یا خاتون ہے وہ اگر مناسب طریقے سے جو ہے وہ اپنے خود ہاتھ سے کام کرتی ہے تو اس کے کام میں برکت بھی ہوتی ہے, اس کے جو ہے وہ جو پیسہ ہے اس کے اندر بھی برکت آتی ہے. باقی آپ مزید بہتر طریقے سے سر بتائیں کہ میں بات کو لمبا نہ لے جاؤں. نیچے صاحب ماشاء اللہ آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. یہ ابھی جو سسٹر کا ایک کویشچن تھا کہ کیا کام کرنے خواتین جو ہیں وہ بچوں کی تربیت سے مطلب محروم رہ جاتی ہیں. اگر اس کو ہم ان ایکچوئل سینس دیکھیں تو اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے. اگر ہم مطلب اس کو اگر پیورٹی اس میں لے کے آتے ہیں کہ باہر کے سارے کام مرد کے کھاتے میں ڈالے ہیں کہ وہ کرے, لیکن اگر خواتین کر بھی رہی ہیں تو ہم اس کے اوپر کوئی ایسی نہیں بات کر رہے کہ جی وہ غلط کر رہی ہیں, اب یہ اس نے دیکھنا ہے. اب دوسری چیز کے ساتھ اگر ملکہ سے میں ایک بات اور کروں کہ ایک انگریز نے کسی مسلمان سے پوچھا کہ آپ اتنے لمیٹڈ سوچ ہیں یا دقیانوسی سوچ کیوں ہے. جی سر کال لے لیتے ہیں, دونوں سوالوں کے جوابات بھی لیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بہن بولیے. جی اخلاقی انحطاط. جی بہن ابھی آپ کو اس سوال کا جواب لے کے دیتے ہیں, آپ سنتے رہیے ریڈیو آواز. ٹھیک ہے بہن, ابھی ہمیں سوال سمجھ آ گیا ہے, آپ جواب سنیے. جی سر بہن نے جو ہے وہ سوال کیا ہے کہ بد اخلاقی کس میں زیادہ پائی جاتی ہے. میرے خیال میں تو سر بد کے لیے کسی امیر یا غریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آگے سر آپ مزید بتائیے گا. جی وہ ہم پہلی والی بات کے بعد ان کا جواب دیتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے عورتوں کو اتنا کر دیا ہے, آپ کی دقیانوسی سوچ ہے کہ آپ اس کو ان کا دوسرے مردوں سے ہاتھ ملانا منع کرتے ہیں. جی تو اس نے آگے سے بڑا زبردست اسے سوال پوچھا کہ جو آپ کی ملکہ ہے برطانیہ ہے کیا وہ آپ سب سے ہاتھ ملاتی ہے. اس نے کہا جی وہ کیسے ملا سکتی ہے, وہ تو ملکہ ہے, وہ تو ظاہر ہر بندے سے ہاتھ نہیں ملا سکتی. اس نے جواب دیا کہ اسلام میں ہر عورت کا مقام ہی ملکہ ہے, اس لیے وہ مردوں کے ساتھ اس کا ہاتھ ملانا ضروری نہیں سمجھتے آپ. ایک تو یہ چیز آ گئی. دوسری چیز جو تربیت کی بات ہے جو سب وہ ایسے کئی آپ کو واقعات معاشرے کے اندر ملتے ہیں. اب خواتین ملک کے اندر کام کرنے کی ریشو کتنی ہوگی, بہت کم ہے ریشو. اگر ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھیں تو بہت کم خواتین ہیں جو ورکنگ لیڈیز ہیں. اس میں آپ کو ایسی کئی گھرانے ملتے ہیں وہاں کے بچے بڑے تربیت یافتہ ہوتے ہیں, بڑے سلجھے ہوئے ہوتے ہیں, اور میجورٹی ہماری وہ ہیں جو گھریلو خواتین ہیں جو جاب پہ نہیں جاتی, لیکن ان کے بچے بھی بد اخلاق بھی ہیں, بد زبان بھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کرنا نہ کرنا ایشو نہیں ہے. کسی حد تک یہ بات ویلڈ ہے کہ ظاہر ہے بچے کو جتنا ایک ماں کا ٹائم چاہیے وہ نہیں مل پاتا, اور وہ ضروری ملنا چاہیے. یا تو وہ اپنے بچے کے حساب سے, بچوں کے حساب سے اپنا ٹائم مینج کر لیں اور اپنا کام کوئی صنوعیت کا ہو کہ جس سے وہ ان کی تربیت بھی افیکٹ نہ ہو اور اس کا جو کام ہے وہ بھی چلتا رہے. دوسرا کویسچن جو یہ ہے کہ بد اخلاقی, کہ بالکل اس میں پیسہ زیادہ ہونا یا نہ ہونا مسئلہ نہیں ہے, اس میں تربیت کا عنصر ہے.
جو بچوں کی تربیت اچھی ہوئی ہے وہ چاہے غریب ہوں چاہے امیر ہوں بد اخلاقی نہیں کریں گے. بد اخلاقی کا تعلق کس سے آتا ہے؟ ایک چیز یہاں پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہماری منافقت معاشرے میں یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے سے جو کمزور بندہ ہے ہمیں اس کے اوپر غصہ آتا ہے, اپنے سے طاقتور پہ غصہ نہیں آتا, وہاں پہ ہم مسئلتیں نکال لیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی منافقت ہے. تو اگر ہم اپنے سے بڑے کو اگر غصہ نہیں کر پاتے کسی بھی وجہ سے, اس کا مطلب ہے کہ مجھ میں وہ طاقت تو ہے غصہ وہ برداشت کرنے کی, تو وہ طاقت مجھے اپنے کمزور پہ زیادہ اپلائی کرنی چاہیے کہ میں اس کے لیے بھی وہ طاقت اتنی استعمال کروں کہ وہاں بھی غصہ نہ کروں. تو یہ دونوں ایلیمنٹ بڑے ضروری ہیں. باقی بد اخلاقی کے لیے میرے خیال میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک کوئی امیر بندہ ہے تو وہ بد اخلاق نہیں ہو سکتا یا وہ ضروری ہے کہ بد اخلاقی ہوگا. یہ تو اس کی سوچ, جو اس کے پاس علم ہے, جو اس کی تربیت ہوئی ہے, یہ ان کا رول ہے. تو یہ ہمیں ان چیزوں میں دیکھنا چاہیے. دوسری جی سر آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں. بعض میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو کہ ان کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, لیکن وہ بد اخلاقی میں جو ہیں وہ سب کو مات دے جاتے ہیں. یہاں پر بد اخلاقی میں مات دینا میں نے اس لیے کہا ہے کہ شاید ہی ان جیسا بد اخلاق نہیں. اور پھر ہمارے ہاں جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم جو ہے اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں اور اس پر ہم اپنا روب جمانا چاہتے ہیں. تو اس میں نو ڈاؤٹ سر کہ میرے خیال میں شاید کچھ نفسیات بھی ایسی ہی کہتی ہے کہ انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ میرا محکوم ہے تو اس پر ہم جو ہے روب کیا جمانا ہے, اس کو تو ہم جو ہے کسی قابل ہی نہیں سمجھتے اور اس کے اوپر جو ہے اس کو اپنے اشاروں پر نچانا چاہتے ہیں اور اس پر بلکہ ظلم اور تشدد تک بھی ہم چلے جاتے ہیں. آپ نے بہت سارے واقعات دیکھے ہوں گے کہ جو محکوم ہوتا ہے اس کو بعض دفعہ جو ہے وہ بری طرح جو ہے پیٹ دیا جاتا ہے. یہ جو ہمارے گھروں میں نوکر ہیں, ملازمین ہیں, چھوٹے بچے ہیں, ان کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں, ہمیں نظر آتا ہے. ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے بلکہ دنیا میں کیا ہوتا ہے سب لوگ جانتے ہیں, بہتر طریقے سے جانتے ہیں. تو سر جی سر آگے سر بتائیے گا. سب یہ محکوم ہونا ضروری نہیں ہے. میں آپ کو اگر مثال دوں, یہ ایک انسان کی فطرت کہہ لیں یا اس کی تربیت کی کمی کہہ لیں کہ گھر میں بھی اگر دو بچے ہیں, ایک بچہ بڑا اوبیڈینٹ ہے اور دوسرا تھوڑا بدتمیز ہے, جس کو ہم سمجھتے ہیں غصے والا, اگریسو ہے, قصور اس کا بھی ہو تو نارملی آپ گھروں میں دیکھیں گے کہ غصہ اس پہ کیا جاتا ہے جو بیچارہ جس کا قصور نہیں ہوتا, جو اوبیڈینٹ زیادہ ہے. وجہ کیا ہوتی ہے یہاں پہ ہم جو ناانصافی کرتے ہیں کہ اگر اس کو کچھ کہوں گا کہ آگے سے بدتمیزی کرے گا اور اس کا امپیکٹ وہ دوسرا بھی لے گا اور وہ بھی کہیں طرح نہ ہو جائے. اور وہ بیچارہ جس کی غلطی بھی نہیں ہے, جو ہر بات مان بھی رہا ہے, اوبیڈینٹ بھی ہے, اس کو ہم اس لیے غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے غصے کی وجہ سے دوسرا ویسے ہی ڈر جائے. تو یہ ہم اس کے ساتھ بھی ناانصافی کرتے ہیں. تو یہ چیز تو گھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا یہ ہے اصل کہ یہ مسائل ہیں کیوں, ان کی روٹ کاز کیا ہے. روٹ کاز جو سب یہ ہے کہ ہم دنیا کے بارے میں تو بڑا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, میرے سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے, ہم خود کو نہیں پہچان پا رہے, ہم خود کو نہیں سمجھ پا رہے کہ میں کیا چیز ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا کیا ہے اور میرے اندر کیا کوالٹیز رکھی ہیں, ان کو میں ریکوگنائز نہیں کر پا رہے ہم لوگ. اور پھر اس وجہ سے ہم جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں اسی راستے کے اوپر ہم چلنا شروع کر رہے ہیں. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم بینگ اے ہیومن انسان اپنا رول دیکھیں, جو ہم نے پہلے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے دو رول دے کے بھیجا ہے کہ ایک حقوق اللہ کو پورا کرنا ہے, دوسرا حقوق العباد کو کرنا ہے. یہ ہمارے ان کے اندر رہ کے ہی ٹارگیٹس ہیں جو ہم سیٹ کرتے ہیں. اگر کوئی آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے, انجینئر بننا چاہ رہا ہے, کوئی سیاستدان بننا چاہ رہا ہے یا کچھ بھی بننا چاہ رہا ہے, تو الٹیمیٹلی وہ اس ظاہر ہے کہ اپنا آبجیکٹیو تو سیٹ کر رہا ہے, لیکن اس کا واسطہ کن سے پڑھ رہا ہے, دوسرے انسانوں سے ہی پڑھ رہا ہے نا. وہ ظاہر ہے کہ اگر ڈاکٹر بنے گا تو اس کا کام دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے, اگر وہ کوئی سیاستدان بنے گا پھر بھی انسانوں کے ساتھ ہے, اگر کوئی انجینئر بن رہا ہے تو وہ بھی انسانوں کے ساتھ ہے. تو حقوق العباد تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, حقوق اللہ کی تو وہ تو آپ جس بھی کنڈیشن میں ہیں وہ تو پورے کرنے ہی کرنے ہیں. تو مطلب ہماری زندگی کا مقصد صرف اتنا صحیح ہے نا, اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حقوق العباد جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کام چھوڑ کے ایک اسپیسیفک خیراتی ادارہ ہی بنا لینا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو ایک ایڈیشنل ایک اچھی بات ہے. مطلب اسلام تو رہبانیت کو ویسے ہی منع کرتا ہے نا کہ آپ باہر کی دنیا چھوڑ کے کہیں چلے جاؤ, جی میں نے بس اچھائیاں ہی کرنی ہے. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جس بھی رول میں ہو,
किसी भी रोल पे आप काम कर रहे हो, कोई भी टारगेट आप सेट कर रहे हो, वो ज़रूर करो, लेकिन इन दो पहलुओं को ना छोड़ो, कुकुल्ला को और कुकुलेबाद को। अगर मतलब एक आप राइटर हैं, आप लिख रहे हैं जी तो ऐसा लिखें, आपका कलम की ताकत ऐसी हो कि जिससे दूसरों को फ़ायदा हो, या किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसको आपकी कलम से सपोर्ट मिले, तो उसको इंसाफ मिलना शुरू हो जाए। तो आपका अपना काम जो है वो तो आप कर ही रहे हैं, साथ में आपको कुकुलेबाद में भी आपका हिस्सा अदा हो गया। इस तरह से अगर आप एक दुकानदार हैं, आप वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, आप आने वाले हर कस्टमर को सलाम कह के बुलाते हैं, उसके साथ मिलावट वाली चीज़ें उसको नहीं देते हैं, झूठी कस्में खा के माल बेचते हैं, तो ये आप कुकुलेबाद भी कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। और ऐसे लोग शायद हम ये समझ पाते हैं कि जी वो कम पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, पैसा कमाना, ज़्यादा कमाना या कम कमाना, हम इसमें हर चीज़ को तोड़ रहे हैं। इसके साथ जो असल चीज़ है कि पैसा कमाने के बाद हमारा मकसद क्या होता है ज़िंदगी का, ज़िंदगी में सुकून आए, इसलिए सारा कुछ है ना कि आसाइशें ज़्यादा होंगी तो सुकून आएगा। लेकिन ये ऐसी कोई इसकी रियलिटी नहीं है कि अगर आपके पास आसाइशें ज़्यादा हैं तो आप देख लें कि कॉल हमारे साथ कौन है हमारे साथ। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल ड्रॉप हो गई जी। बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं जी, 0442521105 04425211105। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 031269633372 पे। जी हम सुनते हैं जी कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी हाँ जी जी, असल में मैं आपको इसका सवाल का कुछ मैं भी जवाब देना चाहूँगा, और आप सुनते रहिए रेडियो आवाज़ FM 105। जी बिल्कुल जी, तकरीबन इस वक्त हमारे यहाँ जो है वो 3,40,00,000 के करीब बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ स्कूलों से दूर हैं, मतलब जो जिन्हें जाना चाहिए। ये बहुत अलमिया है हमारे यहाँ, और अब इतनी बड़ी तादाद जो है इस वक्त हमारी जो आबादी है वो तकरीबन 25 करोड़ के करीब है। अगर मैं मर्दमशुमारी को छोड़ के वैसे आम एक बात करूं तो 25 करोड़ के करीब आबादी है, और इसमें इतनी बड़ी तादाद जो बच्चों की जिनको स्कूल जाना चाहिए था वो इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ दफातर में और ख़ास तौर पर होटलों में जो है वो काम कर रही है। ये इसके लिए जो है आपकी मोरालिटीज़ के नाम से जो आपने अदारा बनाया है वो क्या कर रहा है, क्योंकि मैं अगर देखूं कि इसके लिए बहुत सारा जो मसला है सर वो फाइनेंशियली भी आता है छोटे बच्चों का। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो इल्म नहीं हासिल कर रहे या मतलब स्कूलों में नहीं जा रहे, तालीम जो है वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं कर रहे। पहले हम कॉल ले लेते हैं सर इस बात को। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन। जी बिल्कुल बहन, आपको इसका जवाब मिलता है। आप सुनते रहिए रेडियो आवाज़ FM 105.4। जी सामीन इकराम, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़, और जिन्होंने अभी अभी हमें ट्यून किया है या जो हमारे GT रोड जो हमारे पास से गुज़र रही है, हमारे ऑफिस के हमारे स्टूडियो के पास से, उनको अल्लाह ताला खैर व आफियत से उन तमाम असहाब को जो है अपनी मंजिल तक पहुंचाए। हम बताते चले जाएं उन्हें कि आज हमारे साथ हैं इजाज़ अली साहब, मारूफ मोटिवेटर हैं, कालम नगार हैं। तो सर हम बात कर रहे थे पहले जो हैं वो उन बच्चों की कि ये बच्चे जो हैं इनमें आज भी मेरा एक कालम सर मैं लिखने का थोड़ा सा शौक है, मैं कोशिश करता हूँ पढ़ा है और आपने उसको बड़ा अच्छे तरीके से जो मसाइल हैं उनको सर उसमें सबसे बड़ी वजह भी हमारे यहाँ ये है कि हमारी जो है कुछ अखलाकी कमज़ोरियाँ हो गई हैं और हमारे यहाँ तरबियत की कमी हो गई है। हम जो जिसका आपने इजहार किया कि हम इल्म हासिल करते हैं लेकिन तरबियत नहीं है, और इसमें जो है कोई लाजमी नहीं है कि कोई अनपढ़ ही जो है वो बच्चों के साथ किसी किस्म की ज़्यादती का सबब बनता है या उनके साथ कोई बदफेली का किरदार अदा करता है। उसमें जो है वो पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, और बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पर हमारे वतन में हमारे मुल्क में
ہمارے وطن عزیز میں ایسی جگہیں بھی موجود ہیں جہاں پر سویٹ ڈش کے نام پر بچوں کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. میں اس پر کچھ زیادہ نہیں کروں گا. میرے خیال میں میرے سامعین کرام بہت زیادہ سارے سامعین کرام وہ جانتے ہیں اچھے سے کہ اس کی وجہ بھی کچھ ہمارے ہاں جو ہے وہ اخلاقی تربیت کا نہ ہونا ہے. ہمارے جو بزرگوں نے جو اپنا کردار ادا کرنا تھا شاید اس سے جو ہیں وہ پہلو تہی کر گئے ہیں, اور ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ کردار نہیں ادا کر رہے. جیسے کہ ہمارے اعجاز علی صاحب نے کہا کہ مساجد آباد ہیں, سب کچھ ہے, روزوں میں بھی جو ہے وہ ہماری گلی تک صفیں چلی جاتی ہیں, لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں جو ہے اس دفعہ بھی رمضان المبارک میں نے ایسے واقعات, بدعقلی کے واقعات, بچوں کے ساتھ بد اخلاقی کے واقعات, تو یہ سب جو ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ علم کی کمی, تربیت کی کمی اور انسانیت ہم کھوتے چلے جا رہے ہیں. اور ہمارے ہاں جو ہے وہ اخلاق جو ہے وہ تو بالکل ویسے ہی ناپید ہو گیا ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کسی کو اچھی بات کہنے پر, کسی کو مسئلہ بیان کرنے پر اداروں میں سے نکال دیا جاتا ہے, کسی کو مسئلہ بیان کرنے پر کمیٹیوں میں سے نکال دیا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ کہہ لیں کہ عدم برداشت جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. اس میں چاہے وہ ہمارے افسران ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ لوگ ہیں, چاہے وہ جو ہیں کوئی کاروباری کسی چھوٹے موٹے ادارے سے منسلک ہیں, تو ہمارے یہاں جو ہے عدم برداشت, اس کی وجہ بھی جو ہے وہ ہمارے یہاں جو ہے وہ تربیت کی کمی ہے. جی سر, آپ بات کر رہے ہیں. جی چور صاحب, پہلا کویشچن یہ تھا کہ morality جو ہے وہ جو کام کرنے والے بچوں ہیں ان کے لیے کیا کر رہا ہے. تو میں ان کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ابھی اس کا ابتدا مطلب بنیاد رکھی ہے, اور ہمارے پلان میں بالکل ہے کہ انشاءاللہ ان فیوچر ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک فائنانشیل جو ہے اسٹرینتھ بھی چاہیے, آپ کہیں بھی جا کے کرتے ہیں. انشاءاللہ ضرور ہم اس میں رول اپنا پلے کریں گے. مقصد ہی ہمارا جب یہی ہے کہ ہم کوئی سوسائٹی میں بہتری کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس میں اپنا رول ضرور ڈالیں گے. دوسرا ایک کویشچن یہ تھا کہ ہمارا خاندانی نظام جو ہے کیا وہ بھی شاید تربیت کی وجہ سے کہہ رہی تھی کہ شاید اس وجہ سے علم نہ ہونے کی وجہ سے یا تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. چور صاحب, یہ اس کی کئی فیکٹرز ہیں, اس کے اوپر الگ سے ہم پروگرام بھی کر رہے ہیں, لیکن ان شارٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ ٹائم کی بھی قلت ہے, 7 بجنے والے ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ ہم علم سے دور ہو چکے ہیں. تعلیم تو ہمارے پاس ہے, علم نہیں ہے, ادب نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بیسک فیکٹر ہیں انسان کے لیے. جب یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر آپ میٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں, آپ میں سیلفشنس, خود غرضی ہو جاتی ہے, اور یہ ایک ہوس آپ کے اندر آ جاتی ہے. آپ صرف اپنے آپ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, رشتے آپ کے لیے پھر امپورٹنس کھوتے جاتے ہیں. اور آج یہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم روز ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے اپنی والدہ کو قتل کر دیا, مطلب بڑی مطلب سر شرم سے جھک جاتے ہیں. تو ہم اتنی میٹیریلسٹک سوچ میں آ چکے, اتنی سیلفشنس آ چکی, کیونکہ ہم انسان کا جو مقصد ہے, جو اس کا آبجیکٹیو ہے, اس کو ہم سمجھ ہی نہیں پائے. وہ کیوں نہیں سمجھ پائے کہ ہم نے اپنے دین کو پڑھا ہی نہیں ہے. جب ہم اس کو پڑھ لیں گے ہمیں رشتوں کے تقدس کا احساس ہوگا, ہمیں ایک دوسرے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ کس انسان کی اہمیت کیا ہے, تو پھر یہ والے مسائل آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گے. دوسرا جو فیکٹر ہمارے اس کے اندر آ ہے کہ ہم اپنے فلموں کے اندر, ڈرامہ کے اندر, یا ہم جو باہر کی دنیا کو دیکھ کے اتنے کمپلیکس میں ہیں کہ ہم ان جیسا ہونا چاہ رہے ہیں. اب جب ہم ان کو فالو کریں گے تو ظاہر ہے رزلٹ بھی ویسے ہی ہوں گے, کہ وہاں تو خاندانی نظام کا سسٹم نہیں ہے. اور یہ ہمارے ہاں یہ خوبصورتی ہے جہاں پہ بھی ہے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس میں دراڑیں پڑ رہی ہیں. کویشچن بھی یہی تھا, وہ کیوں پڑ رہی ہیں کہ ہم کمپلیکس میں آ گئے ہیں. ہمارا کلچر تو اتنا اچھا کلچر ہے, مطلب آپ دیکھیں کہ ایک عورت پیدا ہوتی ہے تو بیٹی باپ کے لیے رحمت, اور رحمت اور بیٹا نعمت, اور سچ میں فرق آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کا حساب لے گا, رحمت کا حساب ہی نہیں ہے. اس سے آپ امپورٹنس دیکھ لیں کہ بیٹی کی اہمیت کتنی ہے. بڑی ہوتی ہے مطلب ظاہر ہے کہ وہی بیٹی کسی کی بہن ہے, پھر آگے جا کے کسی کی بیوی ہے, پھر کسی کی ماں ہے. تو اس میں آپ کوئی ایسا رشتہ بتا دیں جہاں پہ اس کی اہمیت نہیں ہے, جہاں پہ اس کا تقدس نہیں ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آبجیکٹیو کو, جو ہمیں اس دنیا میں ہمارا ہونا چاہیے,
وہ نہیں ہے, ہم اس سے پیچھے ہٹے. کیوں ہٹے؟ وہی جو بات جہاں سے ہم نے شروع کی تھی, تعلیم, تربیت اور علم. اور اگلا اسٹیپ پر بہت خوب جی. ہمارا وقت جو ہے وہ مکمل ہونے کو ہے. ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے وہ مکمل ہو رہا ہے, اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز FM 105.4 اوپن فورم. جی سامعین کرام, آج اعجاز علی صاحب ہمارے ساتھ تھے. اعجاز علی صاحب معروف موٹیویٹر ہیں, کالم نگار ہیں, اور ایک ادارہ موریلٹیز کے نام سے چلا رہے ہیں. اور انہوں نے یہاں پہ تربیت کے حوالے سے بات کی, انہوں نے یہاں پہ علم کے حوالے سے بات کی, انہوں نے یہاں پہ تعلیم کے حوالے سے بات کی. یہ سب چیزیں جو ہیں اگر ہم اپنے معاشرے میں اس وقت دیکھیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کس طرح ہو سکتا ہے, یا مثبت سرگرمیوں کی طرف کس طرح جا سکتا ہے, اس کے لیے ہمیں جو ہے علم بھی چاہیے اور ہمیں تربیت بھی چاہیے. اور اس میں جو ہے سب سے اہم کردار جو ہے وہ والدین, پہلی گود جو ہے ماں کی. اور ماں سے مراد میرا یہاں پر وہ بزرگ جو ہیں جو بچے کی بڑھوتی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, چاہے وہ دادا ہے, دادی ہے, بچہ کہیں سے بھی جو ہے وہ کہیں پر بھی موجود ہے, پرورش جہاں پر پا رہا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد اساتذہ کا کردار بہت اہم ہے, علماء اکرام کا کردار بہت اہم ہے. علماء اکرام, اساتذہ اور والدین, یہ میرے نزدیک جو ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کے نزدیک کچھ اور بھی فیکٹرز ہوں کہ ہاں بھی وہ ان کو بیان کرنا چاہیں, لیکن میں یہی جانتا ہوں کہ یہ تین ہیں, یہ مل کر جو ہے ایک اچھے معاشرے کی تخلیق میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. لیکن اب جو ہے اس کو کیا وجوہات ہوئیں کہ پچھلی چند دہائیوں سے ہم جو ہیں وہ مکمل جو ہے وہ پستی کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں. جیسے کہ میں پہلے بھی اس پروگرام کے پچھلے شارٹ بریک کے بعد یہ بات کر چکا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہمارے ہاں اخلاقیات کی اگر بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کرپشن جو ہے وہ اہم ہو گئی ہے. کرپشن چاہے کسی بھی قسم کی ہے, چاہے وہ اخلاقی ہے, چاہے وہ مالی ہے. ہمارے ہاں دودھ جو ہے وہ ملاوٹ شدہ ہے, ہمارے ہاں مسالہ جات جو ہیں وہ ملاوٹ شدہ ہیں, ہمارے ہاں آٹا جو ہے وہ ملاوٹ والا ہے, ہمارے ہاں کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز نہیں جو ملاوٹ سے پاک ہو. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی میں 30% ملاوٹ ہو رہی ہے تو کسی میں جو ہے وہ 60% ملاوٹ ہو رہی ہے. اس کے لیے ادارے بھی قائم ہو چکے, لیکن افسوس کہ ان اداروں کی موجودگی کے باوجود, جیسے پنجاب فوڈ اتھارٹی کا قیام ہوا, لیکن پنجاب فوڈ اتھارٹی کے قیام کے باوجود جو ہے نہ تو دودھ میں ملاوٹ ختم ہوئی, نہ ہی ہمارے ہاں جو ہے مسالہ جات میں ملاوٹ ختم ہوئی, اور نہ ہی ہمارے ہاں دیگر جو پھل ہیں, یہاں تک کہ پھلوں کے اندر جو ہے وہ ملاوٹ کا آمیزش کی جانے لگی کہ ان کو جلد پکانے کے لیے کچھ ایسے مسالہ جات, سبزیوں کے اندر کچھ ایسی ادویات کا چھڑکاؤ کہ جسے فوراً نہیں کھانا چاہیے لیکن وہ دوسرے دن جو ہے وہ مارکیٹ میں آ جاتی ہیں, ان پر کچھ ایسے سپرے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح جانور جو ہیں جیسے گوشت ہے اس کے اندر ملاوٹ, اور خاص طور پر پانی ملا گوشت, اور اس کے علاوہ کچھ اور طریقہ کار جس سے جو ہے گوشت کا وزن بڑھایا جا سکے, کچھ ایسے. اور پھر بعض دفعہ بیمار جانوروں کا گوشت جو ہے وہ مارکیٹ میں فروخت ہے. اگرچہ حکومت کردار ادا کر رہی ہے لیکن ہمیں جو ہے خود بھی اس کا احساس کرنا بہت ضروری ہے. میں چاہوں گا کہ اگر ایک دو جملے میں اعجاز صاحب جو ہے وہ کچھ ہمیں کہنا چاہیں, ہمیں کوئی پیغام دینا چاہیں, اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم انشاءاللہ پھر انہیں بلائیں گے, ہم پھر ان سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے. جی سر. جی, جو سب جو باتیں آپ نے ایشوز بتائے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت تو رول پلے کرتی رہے گی, اور ظاہر ہے صحیح کر رہی ہے, کم کر رہی ہے, زیادہ کر رہی ہے, یہ ایشوز تو رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے. افسوس اس بات کا ہے کہ بینگ اے مسلم, جس ہم علم کی بات کر رہے ہیں, جس تربیت کی بات کر رہے ہیں, اگر میجورٹی, چلیں سارے نہ صحیح, معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی چلیں کم از کم ٹھیک ہو جائے تو یہ مسئلے آٹومیٹکلی ٹھیک ہو سکتے ہیں. جیسے اگر ملاوٹ میں کتنی سختی سے کہا گیا, ایک ملاوٹ کی وجہ سے پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے, کم تول کی وجہ سے مطلب قومیں تباہ ہوئی ہیں, اور ہم تو سارا کچھ ہی کر رہے ہیں. صرف ایک کس بات کے اوپر میں اینڈ کروں گا, جس طرح سے ہم اگر نمازوں کی بات کر رہے تھے, تو ایک جگہ پہ میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ ایسا کوئی پیرامیٹر ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ میری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو آگے سے وہ بھی صاحب علم آدمی تھے, ان کا جواب یہ تھا کہ یہ انسان کا اور اللہ کا معاملہ ہے, آپ کو اچھی نیت کے ساتھ اس کو اچھے خوشو خضو کے ساتھ ادا کر دینی چاہیے.
تو میں نے کہا کہ مطلب ہمارا دین اتنا آدھا میں تو نہیں سمجھتا، قرآن مجید تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی قرآن مجید تو کہیں ایسا ذکر نہیں، پیرامیٹر بتایا گیا کہ یہاں پہ لکھا گیا کہ یہ نماز قبول ہے اور یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جی یہ ورڈ تو بالکل نہیں ہے، میں بھی نہیں کہہ رہا، لیکن ایک آیت اس کا مطلب ہمیں سمجھا دیتی ہے کہ نارملی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز صرف اللہ اور اس کے انسان کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، اس کا دوسرے انسانوں سے بھی تعلق ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو میں نے اگلی بات یہ تھی، اس کے اوپر کالم بھی ایک ہم لکھ چکے کہ اگر بے حیائی مطلب بے شک کا آپ کو پتہ ہے کہ زور جہاں پہ دینا جائے، ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت ہی ظاہر شک سے پاک ہے، لیکن اس کے اوپر اتنا زور دیا کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ میں نے کہا اگر نہ روکے تو پھر کویسچن مارک ہے کہ ہماری نماز اس قابل نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ بے حیائی اور بری بات کس سے ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کسی دوسرے انسان کے ساتھ۔ تو اگر ہم اپنی نماز کو اس قابل بنانا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی اس کی اہمیت ہو کہ وہ قبول ہو، تو اس آیت کو ہم اپنے مد نظر ضرور رکھیں، ورنہ یہ نمازیں ہماری شاید ٹکرے ہی نہ رہ جائیں، کیونکہ بے حیائی اور بری باتیں اگر ہم کرتے رہیں گے اور ساتھ سجدے بھی کرتے رہیں گے پھر اس کا فائدہ شاید نہ ہو۔ بہت خوب جی، بڑا اچھا میسیج دیا ہے اعجاز صاحب نے۔ بالکل جی، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن اسی وقت روکتی ہے جب ہمارے اندر جو ہے خشوع و خضوع ہوگا اور ہم جو ہے اس معاشرے کے لیے بہتر ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اخلاق کو، اور اخلاق کس سے ہوتا ہے؟ انسانوں سے۔ اور ہمارے اندر انسانیت، ہمارا جو دین اسلام ہے وہ تو دیتا ہی انسانیت کا درس ہے، اور ہمارا مذہب واحد دین ہے، ہمارا دین واحد ہے جو دوسرے مذاہب کے ساتھ اچھا، مذاہب جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اگرچہ آپ نے دیکھا کہ ابھی آج فرائیڈے تھا سر، میں یہاں پر اپنے سامعین کرام کو بتاتا چلا جاؤں، یکجہتی کشمیر کے حوالے سے جو ہے حکومت نے فرائیڈے کو مختص کیا ہے۔ ویسے تو ہم ہر وقت بات کرتے ہیں کشمیر پر، لیکن کیونکہ پچھلے 45 دن سے جو ہے مقبوضہ وادی کے جو ہیں ان پر جو ہے ظلم و تشدد بڑھ گیا ہے، یعنی کہ ظلم و تشدد ہو رہا تھا لیکن وہ کچھ مزید اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے عالمی دنیا کو میڈیا کے ذریعے اور یہاں کے رہنے والوں کو کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جمعے کا دن مختص کیا گیا۔ اس کے لیے پورے وطن میں اور خاص طور پر ہمارے شہر اکاڑا میں جو ہیں وہ مختلف تقریبات ہوئی ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ نوجوان نسل کو کشمیر کے حوالے سے بتایا جائے، کشمیری بھائیوں کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کس مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ہمارا یہاں پر بھی جو میں نے جیسے ذکر کیا کہ ہمارا دین جو ہے وہ دوسرے مذاہب اسی پر مکمل ہوتا ہے جب ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن جو کفار ہیں، جو ہندو ہیں، وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ اس وقت جو ہے 85 لاکھ سے زائد جو کشمیری ہیں ان پر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، اور انڈیا جو ہے، بھارت جو ہے، اس نے تمام انسانیت کی جو ہیں وہ حدیں عبور کر لی ہیں اور ظلم و تشدد کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ تو بالکل یہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ بھی ہیں، اور بالکل ہمارے پروگرام اوپن فورم کا جو ہے وہ وقت ختم ہونے کو ہے، بلکہ ختم ہو چکا ہے، ہم اوپر آ گئے ہیں وقت پہ، اور مجھے اشارے مل رہے ہیں جی ہمارے کہ جی وقت جو ہے وہ مکمل ختم ہو چکا ہے جی۔ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ، اور ہم پوری کوشش کریں گے اسی ہفتے کے اندر جو ہے دوبارہ اعجاز علی صاحب کو کسی اور دن جو ہے کسی اور موضوع کے ساتھ لے کر آئیں، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ ہمارا جو ریڈیو آواز کا جو پروگرام ہے وہ ان کی گفتگو کے ساتھ سجے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔